اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگین آپ سب کو السلام علیکم. ہمارے ساتھ کون وعلیکم کون ہے جی؟ سب سے پہلے میں دیکھ لوں. ہمارے ساتھ ہیں سردار جی ایم کریک، ماشاءاللہ جی. آصف صاحب ہیں، بخت اکبر صاحب ہیں، فاروق صاحب ہیں، فراز عظیم باجی، حسیب خان بھائی ہیں، الیاس بھائی ہیں، محمد محسن صاحب ہیں، مجیب صاحب ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، نعمان ہاشمی صاحب ہیں، ندا منیر ہیں، سید عزیز انور بھائی ہیں، ولید خان صاحب ہیں، اور زبیر علی بھائی ہیں. آپ سب دوستوں کو ویلکم. اور آج کی میٹنگ میں ہم کچھ ٹیکنیکل چیزیں ڈسکس کریں گے. آپ لوگ بھی جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو وہ لائیو انشاءاللہ گائیڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، صرف مجھے اتنا کنفرم کر دے ایک بندہ، میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ سر جی، آواز آ رہی، بالکل آ رہی جی. اوکے، ہو گیا. اچھا ندا، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ آپ کی کہہ رہی تھی میٹنگ جوائن نہیں ہو رہی. ہاں جی، ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک گیا، اوکے. یار یہ ایک منٹ، یہ یزدان کدھر ہے اور زبیر کدھر ہے؟ زبیر تو آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، عرفان کدھر ہے؟ اچھا یار، یہ واٹس ایپ پہ نا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. واٹس ایپ والے بین کر دیتے ہیں. اگر آپ ان نون نمبرز کو لگاتار میسیجز کرتے ہیں نا تو واٹس ایپ بین ہو جاتے ہیں. عرفان بھائی کا 2-3 مرتبہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ گروپ بھی اس کے لیفٹ ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، تو ان نون نمبر کو میسج ڈائریکٹ نہ کیا کریں. کسی بھی جاننے والے کو بھی کریں نا تو اس کا نمبر پہلے اپنے پاس سیو کر لیا کریں. یہ واٹس ایپ کی طرف سے کچھ مسئلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کی کچھ رولز ریگولیشن ہے. اچھا جی، کریک ہمارا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک گیم ہے، بس گیم کھیلنی ہے، پیسے کمانے ہیں، اس کے لیے زوم میٹنگ کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے میٹنگوں میں آنے کی کیا ضرورت ہے. بس ہمیں پتہ ہے پی لو بائی کر کے رکھنے ہیں، قیمت بڑھے گی تو وہ سیل کریں گے، یا گیم کھیلنی ہے اور گیم کھیلنے سے پیسے آئیں گے، تو اس میں میٹنگوں کی کیا ضرورت ہے. ایسا سوچتے ہیں نا کچھ لوگ. کوئی لبا بھی ہے سر جی. میٹنگ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے، اچھی اچھی چیزیں نہیں، ملتی میں ہیں. ایک جنرل ایک بات کر رہا ہوں. جی بالکل کچھ ایسے. لوگوں کی لوگ ایسی، بالکل سوچتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں ایسا سب ہوتا ہے نہیں، ایسا. کچھ لوگ ایسا ضرور فطرتی. سوچتے ہیں. ہاں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے، فطرتی بات ہے. جی ان کے لیے ایسا ہے کہ وہی لوگ پھر بیچارے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، سر میں نے بی لو بائی کیے ہیں اور یہ تو ڈیلی 1% سیل ہو رہا ہے. سر میں تو گیم کھیل رہا ہوں اور میں ہار رہا ہوں. یا سر میں گیم کھیل رہا ہوں اور اس میں ابھی لوگ کم ہیں. سر میں گیم کھیل رہا ہوں، مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے. سر ایسا ہے، سر ویسا ہے. تو یہ میٹنگز اسی لیے ہوتی ہیں کہ اس میں آپ کچھ ٹیکنیکل چیزیں، کچھ ٹرکس، کچھ ٹپس دی جائیں. اور بہت ساری ایسے پلان ہوتے ہیں. اب ہم پچھلے 10-15 دن سے عمر سر سے پوچھ رہے ہیں، سر یہ کیا نیا پول ایڈ کر رہے ہیں، ہمیں کچھ بتا دیں، ہمیں کچھ بتا دیں. لیکن وہ بتا ہی نہیں رہے. ہم اس کے لیے روزانہ ان کی میٹنگ سنتے ہیں کہ کہیں کوئی پوائنٹ مل جائے، کہیں کچھ پتہ چل جائے، تاکہ ہم اس حساب سے خود کو ریڈی کریں. تو میٹنگز میں بھائی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت ساری ٹرکس ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آگے آپ کو ہیلپ دیتی ہیں، آپ کو نقصان سے بچاتی ہیں، آپ کو ہارنے سے بچاتی ہیں، آپ کی وننگ ریشو زیادہ ہو جاتا ہے. اب ہمارا تو کام ایسا ہے، یہ پروجیکٹ ایسا ہے کہ اس میں کوئی ایسا سسٹم تو نہیں ہے نا کہ پیسے لگا کے بیٹھ گئے، انویسٹمنٹ کر کے بیٹھ گئے اور کرنے کو کچھ نہیں ہے. نہیں، ادھر تو کر کے ہی کھانی ہے. تو جب خود کر کے کھانی ہے تو اس کے جو بھی طریقہ ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر تو یہ ہوتا نا کہ پیکج لے لو اور بیٹھ جاؤ اور آپ کو ڈیلی 1% یا مہینے کا 6-7% آئے گا تو پھر بات ہوتی. ابھی تو ادھر خود کرنا ہے، تو اس کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. تو خیر جی، سیکھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے آپ لوگ مجھے بتائیں، آپ لوگوں کو کام میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے والٹ شالٹ بنانے میں، سر وی جی لو ابھی تو ہم کو ایڈ کرنے شکر میں الحمدللہ، شکر الحمدللہ ابھی تو اسپارٹ ہو گئے ہیں. ایکسپرٹ ہو گئے ہیں؟ چلو شکر ہے کہ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں.
بھائی عمر سر نے مجھے کہا ہے کہ یہ کچھ دن ہیں، ان کو سمجھا لو، ان کو سکھا لو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب یہ ٹورنامنٹ اب جو نیا اس میں ایڈ ہو رہا ہے نا پول، تو اس میں پھر آپ کو ٹیم بنانے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا، تو سکھانا تو دور کی بات، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ان کو یہ جو 10 دن ہے نا اس میں سکھا لو، 11ویں دن کوئی آپ کو کہے کہ مجھے یہ سکھاؤ وہ سکھاؤ، تو اسے کو یہ 10 دن کیا کر رہے تھے، صاف صاف بتایا بھائی ہمیں، اس کو پھر آپ نے مغز خوری نہیں کرنی، اس کو بس سکھا دیا 10 11 دن، ابھی انجوائے کرو۔ تو خیر، آج میں آپ کو والٹ بنانا سکھاؤں گا، اس کا پرپس بتاؤں گا، اور ہم اپنی میٹنگ شروع کرتے ہیں جی، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ پہلا رول جو عمر سر نے 4 رول بتائے ہیں، پہلا رول میں آصف بھائی سے پوچھوں گا، ڈاکٹر آصف صاحب، کہ رول نمبر 1 کیا بتایا تھا؟ ڈاکٹر آصف صاحب ہیں جی؟ رول نمبر 1 عمر سر نے کیا بتایا تھا؟ جس سے پوچھوں وہی سر بتائے گا، ٹھیک میٹنگ ہے؟ نہیں سنی تھی۔ میٹنگ نہیں سنتے؟ اچھا جی، چلیں ٹھیک ہو گیا جی، گروپ میں بھی بتایا تھا ہم نے آصف بھائی۔ اوکے جی، تو بخت اکبر صاحب۔ جی سر، السلام علیکم سر۔ سر نے پہلا رول یہ بتایا کہ ٹیم بلڈ اپ کرو، سب سے پہلے اسٹرانگ ٹیم کا ہونا لازمی ہے اس میں۔ گڈ ہو گیا، آگے ٹھیک ہو پیچھے گیا، سر یہ باقی رول بھی بتا سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو۔ نہیں بس ٹھیک ہو گیا، تھینک یو۔ رول نمبر ٹھیک 1 تھا ہے، جسٹ کہ لوگوں کو فری میں جسٹ سائن اپ کرواؤ، ٹھیک ہے؟ بے شک وہ بی لو بائی کرے نہ کرے، گیم کھیلے نہ کھیلے، ان کو جسٹ فری میں سائن اپ کرواؤ۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جو ٹورنامنٹ ابھی ایڈ ہونے والا ہے اس میں آپ کے ساتھ جو لوگ بنے ہوں گے سائن اپ میں، وہ خود، ابھی تو ایسا پول آنے والا ہے نا کہ ٹیم بنانے کا ٹائم ملنا نہیں ہے، تو جو پہلے سے بنائی ہوگی، اور دوسری اس اس نئے پول کی وجہ سے لوگ خود ہی کریک میں آ رہے ہوں گے، خود ہی آ رہے ہوں گے، خود ہی آ رہے ہوں گے، تو وہ پھر جب خود ہی آ رہے ہوں گے تو وہ تو ایڈمن کے ساتھ ہی لگیں گے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جن کو پہلے سے جوائن کرایا ہوگا وہ آلریڈی جوائن ہوں گے آپ کے لنک میں، ایک یہ بھی بینیفٹ ہے۔ چلیں رول نمبر 2 پہ آتے ہیں۔ کریک ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس میں آپ گیمز کھیل کے بھی ارننگ کر سکتے ہیں، اور یہ فارغ ٹائم کا کام ہے، فری ٹائم کا کام ہے، کہ جب جب آپ کو 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، 24 گھنٹے میں آپ نماز پڑھیں، آپ کھانا کھائیں، آپ نیند کریں، آپ اپنی دکان یا نوکری یا کاروبار کریں، فیملی کو ٹائم دیں، اور جب جب فری ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں، تو آپ 20 25 50 100 جتنی گیمز آپ کھیل سکتے ہیں، 4 منٹ کی گیم ہے، تو آپ اس سے ارننگ کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے، فارغ ٹائم میں۔ کدھر آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کدھر نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے گیمیں کھیل کے ارننگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، اس میں کل جیسے عمر سر نے بتایا کہ ابھی اور بھی بہت ساری گیمیں ایڈ ہو رہی ہیں، یہ تو صرف ایک گیم ابھی آپ کو فٹ بال والی نظر آ رہی ہے نا، ابھی اس میں اور بہت ساری گیمز ایڈ ہو رہی ہیں، جیسے جیسے کیا، وہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور ان پر آلریڈی ڈیولپمنٹ شروع ہو چکی ہے، بہت ساری گیم بڑے مزے مزے کی کلرفل اور اچھی اچھی گیمیں ایڈ ہو رہی ہیں۔ تو آپ کی وہی ٹیموں میں سے کوئی کدھر گیم کھیل رہا ہوگا، کوئی کیا کر رہا ہوگا، کوئی کیا، آپ کو ملٹیپل جگہوں سے ادھر سے ارننگ آ رہی ہوگی، اور آپ خود بھی ملٹیپل جگہوں سے کریک میں پیسے کما رہے ہوں گے، اور وہ بھی سیدھا سیدھا ڈالر میں۔ اب گڈ نیوز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ابھی نیا پول اس میں ایڈ ہو رہا ہے، کریک میں جو نئی یوٹیلیٹی ایڈ ہو رہی ہے، جسے نیا ٹورنامنٹ کہہ سکتے ہیں، اس میں گیم کھیلنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آپ آٹو پہ چھوڑ سکتے ہیں، اور آٹو آپ کو اس میں ارننگ جنریٹ ہوگی۔ ایک میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، اپنے مائک سب دیکھ لیں، کسی کا مائک آن ہو تو وہ اس کو میوٹ کر دے۔ آپ کی اسکرین پہ دیکھیں، یہ مائک ہے نا، مائک سٹارٹ ویڈیو کے ساتھ، کیونکہ آپ کے بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے یار، یہ پہلے میوٹ آل کا آپشن ہوتا تھا، وہ کدھر گیا؟ میوٹ آل، اوکے جی، اس سے نا آپ کے گھر سے آوازیں آتی ہیں، خیال رکھا کریں۔ اوکے، تو گڈ نیوز کیا تھی جی؟ کہ جو نیا یوٹیلیٹی ایڈ ہو رہی ہے، اس میں ہمیں گیم کھیلنے کی بھی شاید ضرورت نہیں پڑے گی، شاید کیا کنفرم، اور یہ آٹو پہ چلے گا۔ اور اس میں فرق کیا ہے، جو ابھی ہمارے پاس پول چل رہے ہیں،
جو کہ 4 طرح کے پول ہیں، جس میں 10 سینٹ کا پول ہے، جس میں 2 کریک کا پول ہے 20 سینٹ بنتے ہیں، جس میں 4 کریک کا پول ہے، جس میں 6 کریک کا پول ہے، جس میں 10 کریک کا پول ہے۔ یہ چاروں پول میں وننگ ریشو کتنا ہے؟ 50%۔ اور 4 منٹ کی گیم ہے۔ اور جو ابھی پول آ رہا ہے، جو نئی یوٹیلیٹی ایڈ ہو رہی ہے، جسے ڈبل کریک کہتے ہیں، اس میں وننگ ریشو 100% ہے۔ اس میں وننگ ریشو کتنا ہے؟ 100% ہے۔ اور وہ پول 4 منٹ کا نہیں ہوگا، وہ پول ختم نہیں ہوگا، وہ پول چلتا رہے گا۔ اور اس میں وننگ ریشو کتنی ہے؟ 100 مطلب اس میں جتنے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے ونر ہوں گے، سب ونر ہوں گے اس میں، اور ان کو گیم بھی نہیں کھیلنی پڑے گی، وہ اس کو آٹو پہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب ملے گا کیا؟ اس کی انٹری کی منیمم جو پول کی انٹری ہے، سر نے کہا کتنی ہونی چاہیے؟ ہم نے کہا سر جب آٹو ہوگا اور تقریباً 3-4x ہوگا تو کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا اور 100% ونر ہوں گے، تو ہم نے کہا اس کی $100 کی فیس رکھیں۔ اس نے کہا نہیں یار یہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے کہا $50 رکھ دیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو $10 کی صرف اس کی انٹری فیس ہے۔ صدیق بھائی، ایکسکیوز جی می سر، میں میرے نیٹ میں کوئی ایشو آ رہا ہے، میں ادھر فیصل آباد میں ایسی جگہ بیٹھا ہوں جہاں پہ آپ نے جو پہلے سے وہ دوبارہ اس کو تھوڑا سا رپیٹ کر دیں، مہربانی آپ کی، میں نے سنا اوکے نہیں، میں ساتھ دوبارہ سے ساتھ کر تھوڑا دوں۔ سا۔ ٹھیک ہے میں ساتھ ساتھ کر دوں۔ تو میں کیا بول رہا تھا؟ ہاں، منیمم انٹری فیس اس کی کتنی ہوگی؟ منیمم یا میکسیمم جو بھی ہے، اس پول کی انٹری فیس ہوگی $10۔ اب وہ بی لب میں ہوگی یا ڈالر میں ہوگی وہ بتائیں گے، ابھی ہمیں ڈیٹیل نہیں بتائی۔ اور اس میں ونر ہوں گے سب، اور اس میں آپ کو اپنے $10 کا کتنا ملے گا؟ 3.5x۔ ہارے گا بھی کوئی نہیں، ونر بھی سارے ہوں گے، اور مطلب $10 لگا کر 3.5x کتنا ہو گیا؟ $35۔ کتنے ڈالر؟ $35، جس کی ڈیٹیل کل اس میں زوم میٹنگ میں بھی سر نے بتائی تھی، اور میرے خیال سے اس کا منٹس جو سمری آئی تھی، خلاصہ میٹنگ کا، تو اس میں بھی مینشن تھا۔ ٹھیک ہے، اس $10 میں کسی کو پتہ ہے ڈیٹیل کیا کیا تھی؟ اس کا جو پوٹینشیل ہے اس پول کا $35، جس پہ آپ کی $10 سے انٹری کر کے ارننگ کر سکیں گے ایک انٹری سے۔ ایک انٹری سے جب آپ $10 کی انٹری کریں گے تو آپ کو $35 تک کی ارننگ ہوگی، جس میں $20 آپ کو سیدھا سیدھا USDT ملے گا۔ کھولے نا مائک ایک بندہ، کون کھولے گا؟ الیاس جی بھائی سر، کھول لے۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے، مصطفیٰ بھائی، مصطفیٰ صاحب کتنے ڈالر سے انٹری ہوئی پول میں؟ $10 سے۔ $10۔ اور $35 میں سے جو ہے USDT کتنا مل رہا ہے؟ $20۔ لگائے کتنے؟ $10 اور USDT کتنی ملی؟ $20۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو اسی $10 کی انٹری پہ، آپ کو $5 کی قیمت کا جو بی لب ہے، $5 کی قیمت کا جو نیا بی لب ہے، وہ کمپنی آپ کو آپ کے والیٹ میں دے گی، جس کو آپ ڈیلی 1% سیل کر سکتے ہیں، ایک انٹری گڈ پہ بتا رہا سر ہوں آپ۔ جی، سر $10 لگائے، پینتیس ہاں 35%۔ $35 تک کی وہ ارننگ کر سکتا ہے ایک $10 کی انٹری سے، اور یہ 3.5x بنتا ہے۔ جی اور $10 لگا کر $20 تو وہ ریوارڈ لے گا صرف USDT میں، جی جتنی ڈیل میں اس کی وہ 3.5x ہوگا، اس میں $20 اس کو سیدھا سیدھا USDT مل جائیں گے۔ $5 کو اس کو نیا بی ڈیلر لو جو ابھی بائی ہو رہا ہے بائنینس کی چین پہ، وہ ملے گا، جس کا وہ ڈیلی 1% سیل کر سکتا ہے۔ اور یہ ایک انٹری میں بتا رہا ہوں، جتنی بار انٹریاں کرے گا اس کو $5 کا نیا بی لو ملتا جائے گا۔ سوچیں اس کے پاس نیا بی لو کتنا ہو جائے گا۔ اور جو باقی لوگ کی یار آگے آگے تو ایک ٹاپک تو کرنے دیں، جو لوگوں نے 2,000 5,000 $10,000 کے بی لو لیے، نئے بی لو، اور چھوٹے بچے دیکھتے رہے ان کو کہ یار ہمارے پاس تو نہیں ہے،
ہمارے پاس تو $500 بھی نہیں ہے، $200 بھی نہیں ہے، ہم نے تو بمشکل $50-100 کے خریدے ہیں. تو ان کے لیے ابھی نئے بلو جو ہے حاصل کرنے کا ایک یہ بھی ذریعہ مل گیا. اس کے علاوہ $5 ڈسٹریبیوٹ ہوں گے 10 لیول کی ٹیم میں اس کی، اور اچھا یہ میرے خیال سے اس کی ٹیم میں ہوں گے. ٹھیک ہے، $0.5 یہ پہلے میں سمجھ رہا تھا اپلائنس کو ہوں گے. اور یہ بھی کنفرم ہو جائے گا جب پروجیکٹ لانچ ہوگا. کچھ چیزیں ابھی کلیئر نہیں ہیں جو کہ سر نے ابھی سے ہمیں کھل کے اس لیے نہیں بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے جب ہم نے کوئی چیز انٹروڈیوس کی ہے تو وہ لوگوں نے پہلے ہی اس کی کاپیاں بنا دی. تو اب جب پروجیکٹ یہ یوٹیلیٹی لائیو ہوگی اس سے 10-15 منٹ پہلے اس کو ڈیٹیل سے میکانزم بتا دیں گے کہ یہ کیسے ہوگا. کیونکہ وہ ریڈ کارڈ کا کچھ ذکر کر رہے تھے، اس کی بھی مجھے نہیں بتایا، کو ریڈ لیڈرز کو بھی کچھ فلیگ نہیں بتایا. جی. ہاں ریڈ فلیگ، سوری. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں ہمیں نام بھی نہیں آتا. اچھا جی آگے ہے. اس کے علاوہ یہ کتنے ہو گئے یار؟ $10 لگائے، 30 $20 کا یہ 30 یو ہو ایس گئی. ڈی ٹی مل گیا. $5 10 لیول میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے اس کی ٹیم میں. $5 اس کے نیا نیو بلب بیلر مل گیا. $30 ہو گئے نا. ہاں ابھی آ ہو جاؤ گئی. جی پرانے لوگ جو ہمارے ساتھ 3-4 سال سے ہیں، بی لو والے لوگ جن کے پاس پرانا بی لو پڑا ہے. تو بھائی صرف $10 کی انٹری سے آپ کا 100% وننگ ریشو میں $5 کا بی لب بھی پرانے والا کیش ہوگا. اور اگر کسی کے پرانے پاس والا پرانے بی ایل وی نہ ہوئے تو تو نہ ہوئے. یہ تو ایک ایکسٹرا فائدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو جن کے پاس پڑے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ایکسٹرا اپرچونٹی ہے جو پرانے بی لو والے لوگ ہیں ان کے لیے. جن کے پاس نہیں ہے تو وہ اپنا $30 کمائیں گے. اچھا آپ میں سے کس کس کو پرانا بی لو چاہیے، وہ بھی فری میں؟ مجھے چاہیے سر. مجھے چاہیے سید عزیز بات کر رہا ہوں. یہ کون آہستہ آہستہ بول رہا ہے جس کی اتنی سلو آواز آ رہی ہے؟ ایک کوئی میڈم ہے میرے خیال سے. ہاں اونچا بولیں، پتہ تو چلے کوئی زندہ بوندا بول رہا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. تو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا، آپ چاہیں تو 1500 پرانے بی لب مجھ سے فری لے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 3000 پرانے بی لب مجھ سے فری لے سکتے ہیں. چلو جی لٹ پہ گئے. دے چاہیے دے نا مجھے سر چاہیے. سر جی ہاں آپ کے منہ میں گھی چکر، ہاں جی اور ایک بی لب آپ کا آپ کے 10 ہے. منہ میں دیسی گھی کی اور یہ برفی. سب کے لیے، یہ جتنے لوگ میٹنگ سن رہے ہیں ان سب کے لیے. ٹھیک ہے، کتنے کسی کتنے ایک خاص بندے کے لیے نہیں. کتنے ہاں میں کتنے ابھی جی؟ بتاؤں گا، ابھی میں 3000. بتاؤں گا کیسے ہوگا، ایسے نہیں ملے گا. اچھا جی آگے چلتے ہیں، میٹنگ کا ٹائم بھی ہے. اور ابھی میں چلتا ہوں آپ کو ایک خاص بات بتانے پہ. رول نمبر 2، میم ندا، رول نمبر 2 کیا بتایا تھا سر نے؟ ندا ہے؟ ہاں جی ادھر ہی ہوں. وہ رول جی نمبر جی 2 تھا، وہ 50 یا 100 والٹس کریٹ کرنے ہیں میٹا ماسک کے. ہاں ملٹیپل والٹس کریٹ کرنے ہیں. ویری گڈ ہاں ویری جی گڈ ویری گڈ. انہوں نے تو اس دن انعام بھی ون کیا تھا $500 کا. اوے آصف بھائی آپ نے گروپ نہیں دیکھا تھا؟ انہوں نے رول نمبر 1 کا جواب دیا تھا، $500 کا انعام بھی جیتا تھا. تو گروپ میں جواب پڑا بھی ہوا ہے. چلیں اوکے آگے چلتے ہیں. رول نمبر 2 ملٹیپل والٹس کریٹ کرنا. اب ذہن میں آتا ہے کہ بھائی یہ ملٹیپل والٹس کیوں کریٹ کرنے؟ کسی نے یہ سوال ہی نہیں پوچھا. شاید ایک دو بندوں نے پوچھا، زبیر بھائی نے پوچھا، ایک دو اور بندوں نے پوچھا کہ بھائی یہ ملٹیپل والٹس کریٹ کیوں کرنے. آگے چلتے ہیں. ایکسکیوز می سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی آصف بھائی. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ جی. سر پیچھے ابھی آپ نے ایک پوائنٹ چھوڑا کہ جو پرانے بھی لفظ ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہاں ہاں $5 کے آپ کیش کر سکتے ہیں. ہوں سب کے پاس یہ سوال ہوگا لیکن کوئی کر نہیں سکا. میں بھی شاید ان کے پاس پرانے بھی لفظ نہ ہو کہ وہ جو $5 کے بھی لفظ ملیں گے وہ کس ریٹ پہ ہم سیل آؤٹ کر سکیں گے یا کس ریٹ پہ ہمیں ملیں گے. ملیں گے نہیں وہ پرانے بی لو آپ کو جو وہ ملیں گے، کوانٹٹی ہمارے اور پاس ملیں گے ہے، نہیں آپ کے ٹھیک ہے. پاس جو پڑے ہیں، ہاں جو وہ کیش کریں ہاں، گے 10 سینٹ کے حساب سے. پہلے مہینے، اچھا اب جو 5 تاریخ سے پہلا مہینہ شروع ہوا ہے اور آج ہے میرے خیال سے 14 تاریخ، 9 دن ہو گئے ہیں، 14 21 دن ہیں ابھی. ان 21 مزید دنوں میں 10 سینٹ کے حساب سے کیش کریں گے. اور اگر کمیونٹی 1 لاکھ بن گئی 21 دنوں بعد تو جو نئے بلو کا ریٹ ہوگا اس کا 10% کے حساب سے پھر آپ کا پرانا بلو کیش ہوگا. زبردست ٹھیک زبردست ہے، زبردست. اور ابھی یہ نئی سر جو ایک بار یوٹیلیٹی آ رہی ہے اس سے نیا بلو کا ریٹ ہیپی بہت اوپر جانا ہے. ہیپی انڈیپینڈنس ڈے سب کو.
ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. ہاں یار میری طرف سے بھی سب کو آزاد تھینک جشن یو. آزادی مبارک. اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے, آمین. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں, پھر میٹنگ کا آمین ٹائم اس طرح آمین. زیادہ لگ جائے گا. آگے چلتے ہیں. سر رول نمبر 2 ہو گیا ملٹیپل اکاؤنٹس کریٹ کرنا. رول نمبر 3 بتائیں گے ہمارے جیالے چیتے زبیر صاحب فرام فیصل آباد. جی زبیر صاحب, زبیر بھائی, رول رول نمبر نمبر 3. رول نمبر 3 سر ایجوکیشن. سوری, رول نمبر 3 جو تھا وہ ایجوکیشن تھا. اپنی ٹیم کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے ایجوکیشن تھا کہ ہم ٹیم کو. وائلنس ویری گڈ ویری گڈ طریقے ویری سے گڈ ویری گڈ. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. ابھی ادھر نا پتہ ہے رول سر نمبر 3 میں مسئلہ کیا ہے. سر جی رول, جی جی کون بول رہا ہے؟ بول رہا ہوں. رول نمبر 3 بھی بتائیے پلیز. صدیق صاحب رول نمبر 3 سے پہلے ذرا ایک چیز اور کنفرم کر دیں. آپ نے کہا ملٹیپل والیٹس بنانے ہیں, ہاں اسی سر پہ یہ آ رہا ہوں کیسے میں. پاسبل ہوگا؟ رول نمبر 2 اور رول نمبر 3 دونوں ایک ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں, میں بتا رہا ہوں. صحیح ٹھیک ہے صحیح. جی بھائی. رول نمبر 3 جو ہے زبیر صاحب نے بتایا ہے اور عمر سر نے بھی بتایا تھا. یہ کچھ لوگوں کو بھول جاتا ہے اس لیے میں ادھر پوچھتا ہوں. وہ ہمارے ایک پروفیسر تھے ظاہر شاہ صاحب, ایروناٹیکل انجینئر تھے ایئر فورس میں. وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ لوگ, ہم لوگ جو ہے نا, ہم پاکستانی قوم ہیں, ہمیں ایک بار سننے سے ذہن میں بات نہیں آتی. ہمیں بار بار جب تک ایک بات نہ کی جائے ہمارے ذہن میں بیٹھتی ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں بار بار پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے بھی یاد ہو جائے, آپ لوگوں کو بھی یاد ہو جائے. اور جب ہمارے ذہن بالکل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر پاکستانی وہ قوم ہے کہ جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا, پاکستانی وہ کر کے دکھاتے ہیں کہ نہیں. خیر سے انشاءاللہ آئیں گے ہاں جی. جی. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ہاں آگے چلتے ہیں. رول نمبر 3 ہے ایجوکیٹ یور ٹیم. اب ایجوکیٹ تب ٹیم کو کریں گے جب ہم خود ایجوکیٹ ہوں گے. اب ہمیں اتنا نہیں پتا کہ والیٹ کیسے بناتے ہیں, ہمیں اتنا نہیں پتا کہ آئی ڈی کیسے کھولتے ہیں, ہمیں اتنا نہیں پتا والیٹ کنیکٹ کیسے کرتے ہیں, ہمیں اتنا نہیں پتا کہ یو ایس ڈی ٹی سے بی این بی کیسے سویپ کرتے ہیں, ہمیں اتنا نہیں پتا کہ یو ایس ڈی ٹی سے بی لو کیسے بائی کرتے ہیں, بی لو کو کیسے سیل کرتے ہیں. جب ہمیں یہ چیزیں نہیں پتا ہوں گی تو ہم ٹیموں کو ایجوکیٹ کیسے کریں گے؟ ہم تو پریشان ہی ہو جائیں گے, جیسے ایک دو لوگ ہو بھی گئے تھے. تو بھائی سب سے پہلے ہم نے خود کو ایجوکیٹ کرنا. ابھی اگر میں ادھر گروپ میں پوچھوں نا, ابھی سوری یہ جو زوم ہے, کہ بی این بی کیا ہے اور بی ایل وی کیا ہے, تو میرے خیال سے 80% لوگوں کو یہ ڈفرنس بتانا بھی نہیں آئے گا کہ بی این بی کیا ہے اور بی ایل وی کیا ہے. پوچھوں کسی سے؟ پھر چپ ہو پوچھ جاؤ لیں گے. پوچھ لیجیے. اب پوچھ لوں گا پھر. یہ کیوں باقی کیوں نہیں بول رہے, انہیں نہیں پتا. ٹھیک ہے نا. ہاں وہ یہ نہیں تفصیل پتا سے ہمیں. ایجوکیشن کو. ہمیں یہ نہیں پتا کہ بی این بی کیا ہے اور بی ایل وی کیا ہے. چلیں خیر ہے, کوئی بات نہیں. دیکھیں چلو یہ چیزیں سر ہم, کوئی بات نہیں. گر ہاں گر کے مصطفیٰ سوال بھائی کو میں پتہ ہے. نہیں اچھا تو چلیں آگے چلیں نا, اس پہ گپے بھی نہیں لگائیں. ڈسکس کر. ہاں ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں یہ سب چیزیں ہم کر چکے ہیں, اس لیے عمر سر نے کہا ان 10 دنوں میں ان کو خیر ہے ایک دو بار پھر کر کے بتا دو, ویڈیوز بنا دو, سب کچھ کر دو. اس کے بعد کوئی کچھ کہے اس کو کہے بھائی سکھا چکا ہوں 10 دنوں میں, بار بار بتا چکا ہوں, لائیو بھی بتا چکا ہوں, ویڈیو بھی بنا دیے ہیں, ابھی خود کرو. ٹھیک ہے. تو اب آتے ہیں, میں اپنی اسکرین شیئر کر رہا ہوں, اب پریکٹیکل چیزوں پہ آتے ہیں. اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ نہیں ابھی ہو سٹارٹ گئے ہو گئی ہے. سر, جی سر ہو رہی ہے. اوکے. یہ کیا ہے؟ یہ میٹا ماسک ہے. میٹا ماسک. ٹھیک ہے, ایک منٹ یار. اور اس میں ہے یہ کیا ہے؟ ٹرسٹ ٹرسٹ والیٹ. والے. یہ یہ ٹرسٹ ٹرسٹ والٹ. والیٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ میٹا ماسک ہے اور یہ ٹرسٹ والیٹ ہے. آپ میں سے کوئی میٹا ماسک یوز کر رہا ہے, کوئی ٹرسٹ والیٹ یوز کر رہا ہے, دونوں ایک جیسی چیزیں. آپ دونوں میں سے کوئی ایک یوز کر سکتے ہو. سب سے پہلی بات, دونوں میں جب آپ آتے ہو تو اس میں بھی آپ کو دیکھیں سامنے ڈالر بتا رہا ہے, بی این بی بھی بتا رہا ہے. آصف بھائی مائک میوٹ کر دیں پلیز. سامنے آپ کو یہ بی این بی بھی بتا رہا ہے, یہ پڑا ہے $4. ٹھیک ہے, اور یہ $3 کا یو ایس ڈی ٹی بھی بتا رہا ہے. نظر آ رہا ہے سب کو؟ جی جی سر. سیم اسی طرح آپ کو
ٹرسٹ والیٹ میں بھی بتا دیں، مطلب دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، یا ٹرسٹ والیٹ یا میٹا ماسک، آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک یوز کر سکتے ہو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کچھ چیزیں مجھے بار بار کہنی پڑتی ہیں، کیونکہ میں میٹا ماسک میں بتاؤں گا نا تو پھر بعد میں ان باکس میں میسج آئیں گے، سر میں تو ٹرسٹ والیٹ یوز کر رہا ہوں، تو آپ نے میٹا ماسک کا بتایا، تو بھائی 6 سینس یوز کریں، آپ دونوں میں سے کوئی ایک یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں، یہ سامنے ایک یو ایس ڈی ٹی ہے، اور یہ کیا ہے مصطفیٰ صاحب؟ ہیلو مصطفیٰ صاحب، یہ کیا ہے؟ سر اس پہ مصطفیٰ بھائی بھی رکھے نا۔ اب بھی بتایا ہے، دیکھیں اب بھی بتایا ہے اور بھول جاتے ہیں آپ۔ یہ یو ایس ڈی ٹی ہے، یو ایس ڈی ٹی اور کے اوپر یہ کیا ہے؟ بی این بی ہے جی۔ شکر ہے نظر آ گیا، ٹھیک ہے۔ ہمیں اور یار مائک میوٹ کر دیں، ہمیں یہ دو چیزیں چاہیے اپنا کام چلانے کے لیے۔ جی دیکھیں بار بار نہیں کہوں گا کیونکہ میں ایک ہی چیز پہ لگا رہا، اب یہ چیز آگے آپ کو سمجھ پڑے گی جب میں ملٹیپل والیٹس کی بات کروں گا۔ تو اگر آپ کو یہ چیز یہاں چھوٹے بچوں کی طرح بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں، اگر دھیان آپ کا کہیں اور ہے، آپ لوگ جدھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 1 گھنٹے کی میٹنگ ہے، اس کو الگ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے سنیں، آپ کا فل فوکس اس طرف ہونی چاہیے، یہ ٹیکنیکل پریکٹیکل میٹنگ چل رہی ہے اس ٹائم، یہ بار بار نہیں بتانے والا میں، تو اسی ایک ہی پہ سارا 1 گھنٹہ لگ جانا ہے ورنہ۔ ہمیں ہمارا کام چلانے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک یو ایس ڈی ٹی، ایک بی این بی۔ ایسا ہی ہے، بی این بی کیوں چاہیے؟ کیونکہ ہمارا جو کریک کا جو پروجیکٹ ہے، اس کا جو بی لو ہے ہمارا، وہ بائنینس کی بلاک چین پہ بنا ہوا ہے، بائنینس کی بلاک چین پہ چل رہا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے نا۔ جی تو جب کرپٹو کرنسی میں آپ کسی بھی ڈی سینٹرلائز بلاک چین پہ کام کرتے ہیں، تو اس کا جو نیٹو کوائن ہوتا ہے، اس میں آپ کو ہر ٹرانزیکشن پہ گیس فیس پے کرنی پڑتی ہے۔ جی جیسے ہم ہماری کمپنی کے بی ایف آئی سی بلاک چین پہ کام کرتے تھے، اس کے کسی بھی پروجیکٹ میں، تو ہمیں اس میں جب کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہوتی تھی، مینز وڈرا یا کچھ ٹرانسفر، تو اس میں ہماری گیس فیس کون سی یوز ہوتی تھی؟ ہمارا اپنا نیٹو کوائن بی ایف آئی سی۔ اب جب ہم بائنینس کی بلاک چین پہ کام کر رہے ہیں، تو بائنینس کا جو نیٹو کوائن ہے، اس کا نام ہے بی این بی۔ کیا نام ہے؟ بی این وی بی بی نہیں این بی بی یار، یہ این بی سامنے لکھا ہوا ہے یار، یہ بی کیا ہے این یار؟ بی یہ بی بائنینس کا کوائن ہے۔ میں آپ سے کوئی ٹیکنیکل کام نہیں کرانا، لیکن یہ چیزیں سمجھ لیں کم از کم، ٹھیک ہے۔ بی این بی آپ کے پاس ہونا چاہیے، میرے پاس تو $4 کا پڑا ہے، آپ کے پاس $1 کا بھی ہو تو کافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ $1 کا بھی ہو تو کافی ہوگا۔ یہ $5 کا تھا، یہ گیمیں کھیلی ہیں تو اس کے وہ ارننگ کو کلیم کر کے وہ $1 تو یہ کٹ گیا، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا گیس فیس چارج ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، تو $1 کی آپ کے پاس بی این بی کی گیس فیس ہونی چاہیے، اور باقی جتنا آپ نے ڈالر، تو یہ سمجھ آ گیا۔ یہ بی این بی ہے، اور بی ایل وی کیا ہے؟ بی ایل وی بی لو کوائن ہے، جو ہماری کمپنی کا ہے۔ اب وہ یہاں پر آپ کو سامنے نظر آئے گا، وہ کیسے نظر آئے گا میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ میں سے جن جن لوگوں نے بی لو بائی کیے ہوئے ہیں، کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آپ کے بی لو ادھر میٹا ماسک یا ٹرسٹ والیٹ میں شو ہو جائیں، اور آپ یہاں سے کسی کو ٹرانسفر بھی کر سکیں؟ جی یہ طریقہ سیکھنا ہے۔ جی ہاں ہاں، اور آگے بھی فیوچر میں بھی آپ جی جی بائی کریں گے، آپ گیم کھیلنے کے لیے یا ہاں یہ جی نیا پول میں شامل ہونے کے لیے، جو بھی آٹو پول آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈبل کریک، جی تو آپ کو میں یہ طریقہ بھی آج بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو ملٹیپل والیٹس کا ریزن بتاتا ہوں، اور پھر طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے۔ پہلے میں ملٹیپل والیٹ کریٹ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو۔ سب سے اوپر دیکھیں، یہ میرا ایک ای میل ایڈریس شو ہو رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ siddiqkpk.exchange on، جی یہ نظر آ رہا ہے؟ جی یہ 4:34 ٹائم کے نیچے سب کو نظر آ رہا ہے؟ مصطفیٰ صاحب نظر آ رہا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، سچی سچی بتائیں تاکہ جی صحیح سیکھیں۔ بالکل نظر آ رہے، نظر ہاں، آ رہے۔ نظر آ رہا ہے۔ یہ میرا ای میل ایڈریس ہے، میں نے اپنے والٹ کا نام یہ رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں کسی نے اپنے والٹ کا نام رکھا ہوگا مصطفیٰ، کسی نے کچھ بھی نہیں رکھا ہوگا، مین والٹ 1 شو ہو رہا ہوگا، کسی نے کیا نام رکھا ہوگا، کسی نے کیا۔ تو یہاں جی آپ جائیں گے نا، یہ اوپر سب سے اوپر، تو ادھر آپ کو سب سے نیچے ایک آپشن نظر آ رہی ہے، ایڈ والٹ، نظر آ رہا ہے سب کو؟ اور جگہوں پہ نہیں دیکھو، ایڈ والٹ ایڈ نظر آ اکاؤنٹ رہا ہے؟ ادھر ایڈ اکاؤنٹ،
یار اچھا یہ ایڈ سب سے اکاؤنٹ نیچے، نہیں، یہ سب سے نیچے، سب سے لاسٹ سب میں، سے جی جی نیچے ایڈ جی والیٹ، ٹھیک ہے؟ جی ایڈ والیٹ پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں سے اگر آپ کے پاس کوئی 12 ورڈ پہلے سے پڑے ہوئے ہیں یا پرائیویٹ کی پڑی ہوئی ہے تو آپ یہاں سے وہ والا اکاؤنٹ وہ بھی کر سکتے ہیں، کیا نام ہے، امپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب کسی کا کوئی پرانا اکاؤنٹ ہوتا ہے نا جس کے پاس 12 ورڈز پڑے ہوتے ہیں، تو ادھر ڈال کے آپ امپورٹ والیٹ کر سکتے ہیں، یا کسی کے پاس پرائیویٹ کی پڑی ہوتی ہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے چونکہ ملٹیپل نیو والیٹ بنانے ہیں، نیو والیٹ، تو جو پہلے زبیر بھائی کو نظر آ رہا تھا ایڈ اکاؤنٹ پہ، سب کو جی نظر آ رہا ہے جی مصطفیٰ صاحب؟ یہ ہے، دیکھیں ایڈ اکاؤنٹ نظر آ رہا ہے، یہ ایڈ اکاؤنٹ۔ جی بالکل سر، بالکل آپ والٹ نے 3 ادھر کے اوپر۔ ایڈ اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں اکاؤنٹ 2 بن گیا میرے پاس، بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ جی بن گیا۔ صرف آپ ایڈ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے، میں پھر کرتا ہوں، دیکھو یہ اکاؤنٹ 3 آ گیا، میں پھر صدیق بھائی کرتا ہوں، یہ اکاؤنٹ 4 صدیق آ بھائی گیا۔ ایک مرتبہ ذرا بیک جائیں، ون ٹائم بیک جائیں ذرا۔ ابھی یہاں سے ہم یہاں آپ سے نے ہم یہ سب سے اوپر جو اکاؤنٹ شو ہو رہا ہے نا، یہ اکاؤنٹ جی 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 ٹھیک ادھر ٹھیک ٹھیک جانا ہے آپ، ٹھیک اور ہے، یار سب غور سے دیکھ لو کہاں سے ہوگا، یہ سب سے سب کے اوپر اوپر جو آپ کا والیٹ یا اکاؤنٹ یا جو بھی لیفٹ آپ نے سائڈ نام کی، رکھا ہوگا یہ شو، ادھر لیفٹ جائیں سائڈ گے کے اوپر۔ جی اور ادھر ایڈ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے۔ یاد رہے گا مصطفیٰ صاحب، سید عزیز بھائی، فراجی ایڈ باجی، اکاؤنٹ، جی سید جی عزیز بالکل بھائی، صحیح، چلیں گڈ ہو گیا۔ کدھر کلک کرنا جی ہے؟ صحیح ایڈ ہے جی، اکاؤنٹ پہ کلک، ادھر ایڈ کرتے جائیں، اکاؤنٹ، یہ ایڈ اکاؤنٹ اکاؤنٹ، بنتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ او میں نے 6 پہ کلک کر دیا، صحیح۔ ٹھیک ہے؟ ادھر کلک صدیق کرتے بھائی جائیں، یہ اکاؤنٹ بنتے جائیں گے۔ ان سب کی کیز الگ الگ آئیں گی ہمارے پاس، کہ ایک ہی کی کے اوپر یہ سب کچھ ہاں، ہوگا؟ نہیں نہیں بھائی، آپ کے پاس 10 دن ہیں، آپ دن میں 10 اکاؤنٹ بنائیں، اور ہر اکاؤنٹ کی پرائیویٹ کی آپ نے الگ سے کاپی کرنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے ابھی اکاؤنٹ 2 بنایا تھا، یہ نظر آ رہا ہے؟ جی اس اکاؤنٹ 2 کے سامنے دیکھیں 3 نقطے ہیں، جی اکاؤنٹ 3 کے سامنے 3 نقطے ہیں، ہر اکاؤنٹ کے بالکل، سامنے 3 نقطے ہیں۔ تو جی آپ جائیں گے اس اکاؤنٹ کے آگے 3 نقطوں پہ کلک کریں، یہ تیسرا آپشن ہے پرائیویٹ کی کا، یس، پرائیویٹ کی پہ کلک کریں گے، آپ سے پاسورڈ مانگے گا، آپ پاسورڈ دیں گے، اس کی پرائیویٹ کی آ جائے گی، وہ آپ نے کاپی کر کے اپنے پاس سیو کر لینی ہے۔ اوکے، اور سب کو کہہ رہا ہوں پرائیویٹ کی اسی موبائل میں سیو کرنا، تاکہ یہ موبائل اللہ نہ کرے خراب یا چوری ہو جائے تو یہ پرائیویٹ کی بھی گم ہو جائے آپ سے۔ سمجھ آ گئی سب کو؟ نہیں اس موبائل میں سیف نہیں کرنا صدیق بھائی، یہ تو او سوری 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 جی ویری گڈ، گڈ ہو گیا۔ پھر پتہ ہے کیا کرتے ہیں لوگ؟ پھر جی کہتے ہیں آپ ہمیں، میں تو بھائی ہر طرح سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یاد رہے۔ اب بالکل، دیکھیں، اب میں کام کی بات کرنے والا ہوں، سب سن لیں، ملٹیپل والیٹس کی۔ آپ جی نے $10 سے انٹری کی، یہ ملٹیپل والیٹس کیوں چاہیے، ملٹیپل جی والیٹس بنا کے کریں گے کیا ان کا؟ جتنی جی مجھے سمجھ آئی ہے میں اتنی بات آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ عمر سر نے ابھی تک نئے پول کو کھل کے بیان نہیں کیا کہ یہ کیسے کام کرے گا۔ اور وہی بات ہے کہ جب ہم نے بلیٹو بتایا تھا، ہم نے کوئی بھی پروجیکٹ بتایا تھا، وہ ہمارے لانچ کرنے سے پہلے اس کی کاپی بن کے مارکیٹ میں آ جاتی تھی، اوہو، ٹھیک ہے؟ یس، مجھے یاد ہے بلیٹو لانچنگ سے پہلے ہی بلیٹو کی ویب سائٹ آ گئی، مجھے یاد ہے ہر چیز سے پہلے اس کی کاپی آ جاتی تھی۔ تو اس لیے اچھی بات ہے کہ عمر سر نہیں بتا رہے، لیکن کچھ چونکہ ہم ان کی ڈیلی زوم میٹنگ سنتے ہیں نا یار، زین بھائی اپنا مائک میوٹ کر دو، تو کچھ نہ کچھ جو چیزیں وہاں سے سمجھ پڑتی ہیں، میں اس حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک والیٹ سے جب آپ انٹری کریں گے $10 کی، تو آپ کو 3.5x ملے گا، بغیر کام کیے، بغیر ٹیم بنائے، کسی کا ایک ممبر بھی نہیں ہوگا تو اس کو ملے گا، ٹیم ممبر اب ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ جس کی ٹیم ہوگی اس کو شاید 1 منٹ میں 3.5x مل جائے، 3.5x، یا 1 گھنٹے میں مل جائے۔ اور جس کی ٹیم نہیں بھی ہوگی نا، ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، ملے گا اس کو بھی، اس کا تھوڑا سا شاید ٹائم زیادہ لگ جائے گا، شاید 24 گھنٹے بھی لگ جائیں، 72 گھنٹے بھی لگ جائیں، 6 گھنٹے بھی لگ جائیں، 48 گھنٹے بھی لگ جائیں، 4 گھنٹے بھی لگ جائیں، 10 گھنٹے بھی لگ جائیں۔ جس کی ٹیم نہیں ہے، بغیر کچھ کیے، بغیر کھیلے 3.5x ملے گا تو اس کو بھی۔ لیکن جس کی ٹیم ہوگی
جو پہلے دن رول نمبر 1 بتایا تھا کہ ٹیمیں بنا لو، تو وہ زیادہ جلدی سے میں ہو سکتا ہے کہ وہ دن میں 50-100 مرتبہ وہ اپنا 3.5x لے لے. توجہ ہے؟ جی سر جی اب جتنی دیر میں آپ نے ایک انٹری کی ہوئی ہے $10 سے، اگر آپ کی پاکٹ اجازت دیتی ہے یا اگر آپ میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ملٹیپل والیٹس بنا لے. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو مت بنائیں ملٹیپل والیٹس. یہ ضروری نہیں ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک سے زیادہ والیٹ بنانا سب کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن جیسے ابھی کچھ دوست پوچھتے ہیں سر $10 کی، دیکھیں ہو سکتا ہے اس میٹنگ میں بھی بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یار $10 انٹری کی فیس ہے تو کیا ہم $100 سے انٹری نہیں کر سکتے؟ ہمیں گیم بھی نہیں کھیلنی، جی 100% ونر بالکل بھی ہیں، بالکل 3.5x بھی ملے گا، تو کیا ہم $100 سے انٹری کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے؟ ذرا بتائیں کس کے جی ذہن میں یہ بالکل سوال آ رہا بالکل سر جی جی، سر آ بالکل رہے صحیح تو بات ہے. جی بالکل کہ آتا کوئی ہے. کچھ بھی نہ کرنا چاہے، انویسٹمنٹ کر بالکل کے آتا بیٹھ ہے. کے بس. نہیں انویسٹمنٹ تو اس میں ہے ہی نہیں نا، انویسٹمنٹ والا کام نہیں ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں، کیا کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ $10 کی انٹری ہے تو $100 سے انٹری نہیں کر سکتے، $50 جی سے نہیں کر صدیق بھائی سکتے؟ یہ سوال آتا بالکل ہے جی ذہن جی میں؟ بالکل بالکل صحیح. آتا ہے بالکل بالکل بالکل. آتے دماغ ہیں. میں یہ آتا ہے سوال نا. آتے ہیں. اب جی اس کے لیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے $10 کی انٹری کی اور آپ کو 4 گھنٹے میں یا 6 گھنٹے میں یا 10 گھنٹے میں یا 1 گھنٹے میں وہ 3.5x آنا ہے، تو اس کے جی انتظار میں بیٹھے رہنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ والیٹ 2 کنیکٹ کریں $10 سے، اس سے انٹری کریں. والیٹ 3 کنیکٹ کریں اوکے. $10 سے، اس سے انٹری کریں. والیٹ 4 کنیکٹ اچھا کریں $10 سے انٹری اس سے کریں. پہلے ہم 20 لوگوں کو، اوکے ہو گیا سر جی، سمجھ آ گئی. اوکے. پوری بات سنیے گا، پہلے ہم جی 20 لوگوں کو بٹھانا چاہ رہے تھے کہ بھائی تو میرے لیے گیم کھیل، تجھے میں مہینے کی تنخواہ دوں گا. جی ہم نے بالکل گیم کا پوٹینشیل دیکھا تھا نا. ہو جی سکتا ہے کہ جب آپ کو ارننگ آنے لگے نا 2-4 دن بعد آپ ہو جائیں فل کریک، نہ سنگل کریک نہ ڈبل کریک. آپ کہیں یہ تو میں ہر ٹائم بھائی یہی کرتا رہتا ہوں، والیٹ کنیکٹ تے وڈرا تے انٹری تے والیٹ کنیکٹ تے وڈرا اور انٹری. مجھے تو کھانے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا. یس آپ کو امی کہے، بیگم کہے آپ پتر کھانا کھا، آپ کو صبر کرو میں نے وڈرا کرنا ہے، صبر کرو میں نے انٹری کرنی ہے، پول جوائن کرنا ہے، سر صبر کرو میں نے ہمارے کرنا ہے. سر کیونکہ بیگم نے کہا کہ پتر جتنی روٹی کھا. جتنی دیر میں آپ کھانا کھا رہے ہوں گے میں بھی اتنی دیر میں $100-200 آپ سے ویسٹ ہو جائیں. آپ انٹری نہ کر پا رہے ہوں، آپ کھانے میں بالکل بزی ہوں، تو ہو سکتا ہے آپ کو ایک اسسٹنٹ رکھنا پڑے، ایک بندہ، کہ بھائی تجھے میں مہینے کے 25-30 ہزار تنخواہ دوں گا، تو میرا یہ کام کر، تو صرف والیٹ کنیکٹ کر اور پول جوائن کر اور وڈرا کر اور ڈسکنیکٹ کر، یہ کر. کیونکہ ونر تو 100% ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ صدیق بھائی 3.5x تو سب کو ملنا ہے. صدیق جی بھائی بھائی. یہ آپ اکاؤنٹ نمبر 2 سے جب انٹری کرتے ہیں تو اکاؤنٹ نمبر 1 کا جو ریوارڈ ہے وہ اکاؤنٹ نمبر 1 میں آئے گا، 2 سے کریں گے تو وہ 2 میں ہاں اس ہاں، طرح. ہر جی سر آپ نے 100 والیٹ سے انٹری کی ہے $10 کی، تو آپ کو جی $5 کا جو بیلف بھی بائی کر کے دیں گے کپنی، تو وہ آپ کے جی وہ اسی طرح 100 کے 100. یہی تو بات ہے نا، جی 100 والیٹ کو کنیکٹ کرنا اور پھر اس کا وڈرا کرنا اور اس میں انٹری کرنا. میرے خیال سے دن، آدھا دن نہیں تو دن کا چوتھا حصہ، تیسرا حصہ تو اس میں لگ جانا ہے بھائی. تبھی تو عمر سر کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس ہاں، پھر ٹائم نہیں ہوگا، ٹیم بنانا چاہو گے بھی تو نہیں بنا سکو گے. نہیں اور بنا کسی پائیں کا گے. اتنا وہ نہیں ہے کہ وہ اپنے $200-400 ضائع کر کے پھر آپ کو سمجھا رہا ہو. یس بھائی یہ بات کان کھول کے سن لیں، ہر بندہ اپنے مفاد کے لیے ہے. آپ کو 6 سال سے سمجھا رہے ہیں میٹا ماس یہ چیزیں، آپ کو ابھی دوبارہ بھی سکھا رہے ہیں میٹا ماس میں کیسے والیٹ بنانا ہے، پرائیویٹ کی کاپی کرنی ہے، اسی موبائل میں نہیں رکھنی، اپنے جی میل پہ سیو کر لو، اپنے دوسرے موبائل پہ سینڈ کر دو، اپنے لیپ ٹاپ پہ سیو کر لو. 100 کے ڈائری 100 میں لکھ لیے، کاپی میں ڈائری میں لکھ کے پرائیویٹ کی کدھر سنبھالنی، ڈائری میں لکھ سکتے ہو یار، پرائیویٹ کی اپنی کاپی ڈائری کر میں کے. اپنی دراز میں رکھنے. ہاں نہیں، ڈائری میں نہیں لکھ سکتے، پرائیویٹ کی کو کاپی کریں، اپنے دوسرے واٹس ایپ پہ سینڈ کریں، ساتھ میں اس کا لکھیں اکاؤنٹ 2، اکاؤنٹ یس 3. آپ جتنے اکاؤنٹ سنبھال سکتے ہیں یا جتنے اکاؤنٹ میں فار ایگزامپل انٹری کر سکتے، دیکھیں میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہر اکاؤنٹ میں ہمیں $10 سے انٹری کرنی ہوگی فار ایگزامپل، جی اور کم سے کم آدھا ڈالر کا بیل اپ بھی ڈالنا پڑے گا. او جی سوری، وہ بی این بی گیس بی فیس این کے بی لیے، گیس فیس بھی. کیونکہ ٹرانزیکشن کے لیے چاہیے ہوگا. تو آپ اگر 100 نہیں افورڈ کر سکتے، آپ 10 افورڈ کر سکتے ہیں، 10 کر لیں. آپ 10 نہیں، ایک والیٹ ہی افورڈ کر سکتے ہیں، آپ ایک ہی کریں.
دیکھیں میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، یہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے. کسی ایسے بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ یار میں $50 سے انٹری لوں، میں $100 سے انٹری لوں، میں ایک ٹائم پہ ایک والیٹ سے انٹری لے کے بیٹھا رہا ہوں، اس سے اچھا ہے میں $200 سے انٹری لوں، میں $500 یس سے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے. آگے چلتا ہوں، جو بندہ صرف $10 سے بھی انٹری لے گا، اب اس بچے کے لیے میں بتا رہا ہوں. آپ نے $10 سے انٹری لی، آپ کو کچھ تھوڑی دیر میں 3.5x آ جانا ہے، آپ کا $20 تو آپ کو USDT میں آ جانا ہے. اب آپ ایک کی جی بجائے 2 والیٹ سے انٹری لے سکتے ہو. ہیلو، جی نہیں سمجھ آئی؟ آ سمجھ رہی آ ہے گئی سر، سر. سمجھ آ رہی ہے. سید عزیز بھائی، $10 سے پول میں انٹری لی، ریوارڈ میں جو USDT آنا ہے 3.5x جو $35 کا، $20 تو USDT آنا ہے نا. جی 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 ٹھیک ہے، بالکل تو صحیح ہے. تو $20 سے 2 پول جوائن نہیں ہوتے، مطلب 2 والیٹ سے انٹری نہیں ہوتی. پھر تو ہو سکتے ہیں نا، بالکل ہو کیوں سکتے نہیں ہیں ہوتی؟ سر. ہو سکتی بالکل ہو ہاں، سکتی. تو ہوتی ہے. مطلب ہاں یہ جی. انویسٹمنٹ والا کام نہیں ہے. نہیں ظاہر ہے. شاہ صاحب جو میں نے بھی بتایا، ہمارے وہ ایئر فورس والے سر، وہ ایک اور بات کرتے تھے کہ پیسہ کمانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں، دماغ کی ضرورت ہے. بالکل. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو مطلب انویسٹمنٹ والی چیز نہیں بتا رہا ہوں، اور نہ میں آپ کو کسی کو کہہ رہا ہوں انویسٹمنٹ کرنے کا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک والیٹ سے کریں، 10 والیٹ سے. لیکن جو چیزیں زوم میٹنگ میں عمر سر نے ابھی تک بتائی ہیں، میں وہ آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے. تو آپ جتنے والیٹس کریٹ کرنا چاہیں کر لیں، ان میں کم از کم ایک آدھا $1 کا BNB فیس رکھ لیں. ان میں $10 آپ فار ایگزامپل اس کے لیے رکھ لیں، اور بی لو بائی کر کے نہ رکھیں. یہ بھی کہہ رہا ہوں، نیا بی لو بائی کر کے نہ رکھیں. مطلب جو پہلے سے کیا ہوا ہے ہم نے، ویل اینڈ گڈ، آپ چاہیں اس کا ڈیلی 1% بھی سیل کر لیں. جو مزید آپ اگر انٹری کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ نہیں کہ پیسے ڈالے. جیسے فرازی باجی نے کل مجھے کہا کہ مجھے بی لو لے دو، تو اب وہ پیسے بھیجیں گی تو میں ان کو ڈالر لے کے دوں گا، اور بی لو تب تک بائی نہیں کرواؤں گا، ڈالر ان کے پاس پڑے ہوں گے. جب نیا پول سٹارٹ ہو جائے گا تب میں ان کو کہوں گا کہ ہاں اب پتہ چلے گا کہ بھائی USDT سے انٹری ہوگی یا نئے بی لو سے ہوگی، کس سے ہوگی. بالکل بالکل. میری اور باتوں اگر کی سمجھ بلف آ سے رہی ہوگی سب؟ اور اگر بلف سے انٹری ہونی ہوئی ہو تو جنہوں نے پہلے سے لیے ہوں گے تو وہ ان کے ظاہری پاس تو بات ہے، آلریڈی ہوں گے پھر. ہاں آلریڈی ہیں. جی سر. ادروائز آپ اپنا ڈیلی کا 1% سیل کر کے USDT بھی لے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب دیکھیں کل ایک بھائی ہیں، آپ پتہ نہیں وہ ادھر میٹنگ میں ہیں یا نہیں، ہماری ٹیم میں ہی ہیں. عمران صاحب ہیں میٹنگ میں؟ دیکھیں کوئی عمران بھائی، عمران گجر بھائی، عمران گجر صاحب ہیں لاہور سے. انہوں نے کوئی 200 بی لو لیے ہوئے، میرے خیال سے تو میٹنگ میں نہیں 50-60. ہے. اچھا ٹھیک میٹنگ ہے، میں نہیں ہے سر. کوئی 50-60 ہزار روپے کے انہوں نے لیے ہوئے بی لو. کوئی 200 کچھ بی لو ہیں ان کے. یار یہ کدھر گیا میٹا ماسک؟ ٹھیک ہے، 200 کچھ بی لو ہیں. اب وہ ڈیلی کا 1% کتنا بیچ سکتے ہیں؟ میرے خیال سے 2 کریک بیچ سکتے، سوری 2 بی لو بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 1%. لیکن کل انہوں نے 100 کچھ بی لو بیچا. انہوں نے کسی انویسٹر سے بات کی تھی، وہ بی لو لینا چاہ رہا تھا، ان کو پیسے چاہیے تھے، انہوں نے اس کو ٹرانسفر کر دیے. تو 1% نہیں، آپ زیادہ بھی کیش کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو 100% سیل کر سکتے ہیں. آپ مارکیٹ میں جیسے لوگ بی لو لینے والے ہوتے ہیں، آپ ان کو 100% بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. میں وہ بھی ایڈ کرنے کا اور ٹرانسفر کرنے کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. بتاؤں سب کو وہ طریقہ بھی بتاتا ہوں. جی بالکل بتائیے. سر جی، وہ کال ابھی بتائیں. پہلے ملٹیپل والٹس کا طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو ملٹیپل والٹس کی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اوکے ہو اپنے گیا ساتھ جی. 5 والیٹ، 10 والیٹ، 50 والیٹ یا میکسیمم 100 والیٹ ہر بندہ اپنے ساتھ جتنا یس. کر سکتا ہے کر کے رکھ لے. پرائیویٹ کیاں سنبھال کے کر رکھ دیں. لے، پرائیویٹ کی سنبھال کے رکھ لے. ٹھیک ہے، یس. تو جی میرے خیال سے یہی ہوگا. اب آتے ہیں بھائی جان، سب سے پہلے رول نمبر 1 کو فالو کریں کہ ان 10 دنوں میں یہ والیٹ بنانے میں اتنا ٹائم نہیں لگنا. یہ تو بالکل. آپ کا میرے خیال سے 15-20 منٹ کا کام ہے، آدھے گھنٹے کا کام ہے. 24 گھنٹے میں آپ کا آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا اگر آپ روزانہ 10 والیٹ بھی بناؤ. تو آدھے گھنٹے کے علاوہ آپ لوگ دن میں کیا کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے اپنی ٹیم کو زیادہ سے زیادہ اسپریڈ کرو، لوگوں کو سائن اپ کرواؤ، فری میں سائن اپ کرواؤ. کنونسنگ والا تو کام ہی نہیں ہے نا یہ، کہ میں کسی کو کنونس کروں یا میں کسی کو گائیڈ کروں یا میں کسی کو بھائی ایگری کروں. نہ ایگری والا کام ہے، نہ کنونس والا. ایسے لفظ اپنے
ڈکشنری سے ختم کر دیں. کنونسنگ والے اور ایگری والے کام ہوتے ہیں انویسٹمنٹ والی جگہوں پہ. جب کسی کو پریزنٹیشن دینی ہو، جب کسی سے کام کروانا ہو، جب کسی سے انویسٹمنٹ کروانی ہو، سب سے پہلے اپنے ان قریبی دوستوں کو دیکھیں جن کو آپ کہیں کہ بھائی یہ آگ کا دریا ہے اور اس میں کود جاؤ. تو اگر بالکل ایسے بندے کو آپ کہو گے کہ بھائی یہ ریفرل لنک بھیج رہا ہوں تجھے ایک گیم کا، صرف اس میں سائن اپ کر لے اور پریکٹس گیم ہے، فارغ ٹائم میں بہت کھیل لیا کر بس. کیا ایسے قریبی دوست کو یہ ایک لائن بولنا کوئی دشوار کام ہے؟ نہیں. اوکے ہو گیا. تو Yes. ایسے بندے کو بندہ پوچھتا نہیں ہے کہ تو فارغ ٹائم میں گیم کھیل کے ارننگ کر، نہیں، اس کو کہ بھائی یہ لنک بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہماری کمپنی کا ایک گیمنگ پروجیکٹ لانچ ہوا ہے. آپ کی کمپنی کی ماشاءاللہ ایک پروفائل ہے، آپ کی کمپنی کے 5-6 سال آپ نے لوگوں نے اس کے ساتھ گزارے، آپ کی کمپنی کی ماشاءاللہ ایک پروفائل ہے، ساری دنیا اس کو جانتی ہے. تو بھائی ہماری کمپنی کا ایک نیا گیمنگ پروجیکٹ ہے، اس کو جسٹ سائن اپ کر لے، لنک تجھے بھیج دیے، اور اس میں فری پریکٹس گیم ہے، کبھی کبھی فارغ ٹائم میں کھیل لیا کر. جب تیرے 1000-1500 اسکور بننے لگے پھر مجھے بتائیں، تجھے اس میں کمانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا. بس سمپل، اس کو سائن اپ کروا دیں. اس طرح آپ اپنے ریفرلز بڑھا سکتے ہیں. پھر اس کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ تیری مائی پروفائل سے ریفرل لنک کاپی کر، تمہارا ریفرل لنک کاپی کر، اور آگے آگے ایسے بچے بچیاں جو فارغ ٹائم میں پیسے کمانا چاہتے ہیں ان کو روزگار کا ایک اچھا ذریعہ دے دے، کمائی کا ایک ذریعہ دے دے. ان کو بھی فری سائن اپ کروا اور پریکٹس گیم پہ لگا دے. اس کو کہتے ہیں ڈپلیکیشن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈپلیکیشن. تو آپ کا نیٹ ورک دیکھیں کیسے بڑھتا ہے. بھائی ہر بندے سے ایک ہی سر پہ بات مت کیا کرو نا، اور پرانے طریقے ختم کر دو، پرانے طریقے ختم کر دو. لوگوں کے پاس جانے والے، لوگوں کو بلانے والے، واٹس ایپ پہ میسج بھیجیں اور ان کو سائن اپ کروائیں، میسج بھیجیں اور ان کو سائن اپ کروائیں. پتہ نہیں ادھر نصر اللہ صاحب ہیں یا نہیں. وہ میرے ساتھ اس دن لوڈو اسٹار پہ، میں کبھی کبھی لوڈو اسٹار تو پہلے میں بہت کھیلتا تھا، ابھی تو میں کھیلتا ہی نہیں ہوں. کبھی کبھی ابھی لگا دی تو لگا دی ایسے ہی. تو نصر اللہ بھائی ادھر میرے ساتھ گیم میں آئے، تو وہ ادھر لوڈو اسٹار پہ گیم میں مجھے ملے، اور وہ میرے خیال سے تھے بھی میرے اپوننٹ ٹیم تھے کہ پتہ نہیں کیا. تو وہ بھائی کو میں نے ادھر کریک کا بتایا اور وہ جوائن بھی ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ان کو میں اب خیر جو بھی ہے، اب یہ ہو گئے آپ کے قریبی دوست. پھر جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہ تو اتنے آسانی سے آتے نہیں ہیں. تو ان کو سوری یہاں پہ کسی کا رشتہ دار ہو تو ہاں نہیں، یہ نہیں ہوتے ہیں صحیح، نا یہ. ہاں کچھ اپنے کچھ قریب، ہوتے ہیں. ہاں اپنے جو خاص گھر کے بندے ہوتے ہیں نا وہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں. تو ان کو زبردستی کروانا پڑتا ہے، بھائی یہ وہ لنک شک ہے. کرتے ہیں نا، وہ شک کرتے ہیں، ہاں وہ شک کرتے ہیں. اچھا اچھا. اب ایسے دوستوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فارغ ٹائم میں فری گیم ہے، کھیل لیا کر، اور جب اچھے اسکور کرنے لگیں تو پیسے بھی کما سکتا ہے. تو کیا کرنا چاہے گا کہ ہاں کیسے کرنا ہے؟ بھائی یہ لنک ہے تو صرف سائن اپ کر لیں. اور کوئی زیادہ بحث کرے نا، ایک آدھ 2 سوال پوچھے، بتائیں، گائیڈ کریں. جو دیکھیں کہ زیادہ چڑچڑا کرے اس کو کہیں اوکے تم ٹھیک ہو یار، میں بھی فارغ نہیں ہوں، پھر بعد میں گپ لگائیں گے. ایک بندے پہ زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. یہ کوئی ایسا بڑا انویسٹمنٹ والا کام نہیں ہے کہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہے، کخ فائدہ نہیں ہے کسی سے. تو کسی کے باتیں سننے کا یا کسی سے بحث کرنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اس کو چھوڑیں، اتنا ٹائم 10 اور بندوں پہ لگا کے انہیں جوائن کرائیں. جتنا ٹائم ایک بندے پہ ضائع کرواتے ہیں اتنے میں 10 اور لوگوں کو جوائن کروا سکتے ہیں آپ. اپرچونٹی آپ اس کو دے رہے ہیں، آپ اس کو اپرچونٹی دے رہے ہیں، آپ اس پر احسان کر رہے ہیں، آپ اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے کریک کا پروجیکٹ جوائن کروایا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایسا پلیٹ فارم ملا کہ جہاں ابھی ہم اس پول میں صرف پارٹیسپیٹ کریں گے. گیم بھی نہیں کھیلنی پڑی. گیم کھیلنی پڑتی بھی نا اگر 100% ونر ہے تو کھیلنی پڑتی، تب بھی میں کھیلتا کیونکہ 100% ونر ہے. ونر 100% ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں لوزر نہیں ہے، اور 3.5x مل رہا ہے. تو میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر میں دن میں $500,000 آرام سے بنا سکتا ہوں اس پول میں. مجھے نظر آ رہا ہے میرے پاس پرانے بیلر 12.5 لاکھ پڑے ہوئے، 11.5 لاکھ سوری. تو وہ پرانے بیلو جن کے پہلے تو امید ہی نہیں تھی نا کہ یہ بکیں گے، کمپنی اس کا کچھ کرے گی بھی 3 سال سے. اب کمپنی نے ہمیں ایک یوٹیلیٹی دے دی. جتنے پرانے بیلر والے ہیں جن کے پاس، میری ٹیم میں تو میرے خیال کے زیادہ سے زیادہ کسی کے پاس، اگر کسی کے پاس بہت زیادہ ہوں گے تو 3.5-4 لاکھ ہوں گے، اس سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہوں گے.
زیادہ تر کے پاس 8-10 ہزار 20 ہزار 30 ہزار بھی لو ہے زیادہ تر کے پاس. جو میں سر سمجھ رہا مجھے تھا ایک بندہ ملا ہے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. مجھے ایک ہاں ہاں بندہ ملا ہے، میرے کزن کا فرینڈ ہے نا، اس نے جی جی 2019 میں بلب خریدے تھے 31 لاکھ روپے کے. اور وہی مسئلہ ماشاء تھا جو اللہ. میں نے آپ کو ای میل والا بتایا تھا، اس کا وہ مسئلہ آ میڈم رہا تھا. 2019 میں تو بیلو کے امی ابو بھی نہیں تھے. بیلو پتہ کدھر سے آ گئے؟ نہیں، مجھے بھول گیا، میں آپ کو اس کا میسج سینڈ کروں گی، اس نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا ہے. بٹ اس نے چلیں 31 لاکھ ٹھیک امی ہے. روپے پورے خریدے. تو یہ نہیں سر، تو یہ صوفے سے نکلے. اچھا چلیں وہ ٹاپک چینج نہ کریں آپ نا یہ مجھے. تقریباً سر 3-4 سال پہلے آئے اور جی اچھی کمیونٹی بنی تھی اس کی بھی ماشاءاللہ. شمائل بچے آپ مجھے اراؤنڈ نا ان باکس میں بھیج دینا اس میرے کا. پاس پڑ. ہاں ٹھیک ہے. تو دیکھیں جی جو سر ہم میں کہہ رہے تھے، بھیج دوں. ہاں مجھے بھیج دیں. جو ہم سوچ رہے تھے نا کہ 20-30 ہزار بھی لو ہیں کسی کے پاس 50 ہزار ہیں یا 8-10 ہزار ہیں، میں سوچا تھا اس کو مہینہ لگے گا 2 مہینے لگیں گے کیش کرنے میں. اب اگر آپ کو یہ ٹورنامنٹ کی سمجھ آ رہی ہے تو میرے خیال سے یہ جن کے پاس 5-10 ہزار پڑے ہیں ان کو تو ہفتہ بھی نہیں لگنا، ان کو تو 2-3 دن میں ہی ختم ہو جانے ہیں. جن کے پاس 2-3 لاکھ بھی لو ہیں، مہینے کی بھی مار نہیں ہے ان کی، یہ بی لو ان کے ایسے نکل جانے ہیں. آپ کے پاس 1 لاکھ بی لو بھی ہو اور 10 سینٹ سے آپ کا کیش ہو رہا ہو تو یہ $10,000 بنتے ہیں. ہاں 10 ہزار ہی بنتے ہیں، $10,000 بنتے ہیں پاکستانی، تقریباً 30 لاکھ روپے بنتے ہیں. صرف بی لو سے آپ کتنے کما رہے ہو؟ جو بندہ آج ہے جمعہ، ہفتہ اتوار رات 12 بجے تک جس بندے کی ٹوٹل ٹیم، ڈائریکٹ نہیں، ٹوٹل ٹیم بتا رہا ہوں، آسان سا ٹاسک دے رہا ہوں، جس بندے کی ٹوٹل ٹیم 150 ہو گئی، ٹوٹل ٹیم، اس کو میری طرف سے 1500 بی لو ملیں گے. اور جس کی ٹوٹل ٹیم 200 ہو گئی، صرف 50 لوگوں کے فرق پر، اس کو 3000 بھی لو دوں گا. 3000 بھی لو میری طرف سے گفٹ ملے گا. ایک بھی لو 30 روپے کا کیش ہو رہا ہے، ہو بھی رہا ہے. ابھی بھی لوگ گیمیں کھیل کے کیش کر رہے ہیں. کھیلو گیم اور کیش کرو. تو 30 روپے کے حساب سے 3000 بھی لو کتنے کے ہو گئے؟ کتنے کے ہو گئے؟ آ، یار میری میث خراب ہے یا سب کی؟ 9,000. 90,000. 90,000 کیا ہو گیا ہے؟ سوری سر. 30 روپے کے ساتھ بھائی 90,000 روپے کا انعام دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. 1 لاکھ روپے ہو گئے. 1 لاکھ روپے ہو گئے. کریں اسپیشلی جن کریں کے گے پاس پرانے انشاءاللہ بلب کریں نہیں گے، ہے، کریں گے کریں گے. اسپیشلی جن کے پاس پرانے بلب نہیں ہے. ٹیم بنانے کا بھی طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. بھائی اپنا ریفرل لنک کاپی کرو، فارغ ہو آج کل، بزی بھی ہو نا تو اس وقت ٹیم پہ لگ جاؤ، کیونکہ پھر ٹیم بنانے کا ٹائم نہیں ملے گا. فضول اسٹیٹس، شعر و شاعریاں، گانے اور رونے دھونے، اور وہ چھوڑ کے چلی گئی مجھے اس کے غم میں اسٹیٹس لگائے ہوئے ہیں. او بھائی ٹیم بنانے کے لیے یہ فضول کی ایکٹیویٹیز چھوڑو، کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں آؤ. سب سے بہتر ٹیم پتہ ہے کہاں سے بنتی ہے؟ جو میری ٹیم میں کوئی بھی نہیں کرتا. سب سے فاسٹ ٹیم کہاں سے بنتی ہے؟ کیسے بنتی؟ آپ لوگ بتائیں نا، آپ لوگ بھی 2014 سے نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں. سب سے فاسٹ ٹیم بنتی ہے آپ کے واٹس اپ اسٹیٹس سے، جہاں آپ لوگ شعر و شاعریاں اور گانے لگاتے ہیں، گڈ مارننگ لگاتے ہیں. گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ، اس میں ہماری قوم مصروف ہے. گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہے. گانے اور شعر و شاعریاں لگانے کے علاوہ کوئی کام نہیں. واٹس اپ اسٹیٹس پہ جو پوسٹ آپ کو کریک کی گروپ میں آتی ہے واٹس اپ اسٹیٹس پہ لگائیں. جو پوسٹ آتی ہے واٹس اپ اسٹیٹس پہ لگائیں. میں نے فیس بک پر ایک پیج لگایا، آپ لوگوں کو بھی بھیجا تھا. آپ میں سے کوئی 4-5 لوگوں نے فالو کیا، زیادہ نے فالو بھی نہیں کیا. خیر تھینک یو جنہوں نے فالو کیا ان کا بھی، جنہوں نے نہیں کیا ان کا بھی. تو وہاں سے پھر بھی میں کام شروع کر دیے ایک باہر کی کمیونٹی لانے کے لیے. واٹس اپ اسٹیٹس سب سے مضبوط طریقہ ہے ٹیم بنانے کا. لوگ خود آپ سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. مطلب میری کزن نے اس دن مجھ سے پوچھا، صدیق بھائی مجھے تو آپ کی اسٹیٹس کی سمجھ نہیں آتی یہ کیا چیز ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کریک میرا کی کیا ہے. اس کو میں نے بتایا، اس نے سائن اپ بھی کر لیا اور پریکٹس بھی کر رہی ہے. 1390 کا آج بھی اس نے اسکرین شاٹ بھیجا ہے مجھے اسکور کا. تو اسٹیٹس بھائی، اسٹیٹس سے اچھا ابھی میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں. یہ دیکھیں اسکرین تو نظر آ رہی ہے نا سب کو؟ یہ دیکھیں. او یار سارے ٹائم بھی ہو گیا.
ابھی میں نے آپ کو کیا چیز رہ گئی ہے بتانا، وہ بتائیں کہ پھر ہم میٹنگ کو کلوز کریں۔ رول نمبر 4 رہ گیا ہے۔ اچھا جی، رول نمبر 4، رول نمبر 4 ہے کیا؟ یہاں اور چلیں، سر وہ بھی رہ گیا ہے اپنا جو آپ نے بتایا یہ وہ کیا جو ہے؟ ایم ایل ایم کے بارے میں بات ڈاٹا کی، ماسک ایم ایل ایم، یعنی سر نے کہا تھا ٹھیک کہ ہے، ایم ایل ایم جو ہے نا، ہاں وہ ٹھیک ہے، ہمارے لیے جو چیزیں ابھی تک تھی نا وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، ویری اس میں گڈ جی، ماشاءاللہ کی کیا بات ہے کمال ہو گیا سر۔ یار، صرف 324 لوگوں کی ٹیم ہے ابھی ہماری، لوگ 2500 لوگوں کی ٹیم بنا کے بیٹھے ہیں۔ میں نے اپنے حصے کا کام کیا، 100 لوگ میں نے پورے کر دیے۔ یہ کل میرے 100 کچھ تھے، میں کل پرومو اناؤنس کرنے لگا یہ بی لو والا، تو وہ میری ٹیم کم ہو گئی، تو میں نے وہ بتایا میں ٹیکنیکل ٹیم کو۔ خیر، یہ ہماری ٹیم میں ایک لڑکے کا مسئلہ تھا، یہ زبیر بھائی کی ٹیم میں، عمران صاحب کا، اس کی ٹیم میں کچھ لوگ نا بار بار ڈبل شو ہو رہے تھے، ٹرپل شو ہو رہے تھے، ایک ہی بندہ 5 لیول میں شو ہو رہا تھا، اس وجہ سے بھی شاید ٹیم زیادہ تھی۔ تو خیر جو بھی ہے، 2500 لوگوں کی ٹیم بن گئی ہے، اور ہماری اس سے 10 گنا کم ہے۔ 100 بندوں کی ٹیم میری ہے 300 میں سے، تو آپ سب نے 100 لوگوں نے مل کے 200 لوگ جوائن کروائے ہیں، مطلب میں کروں تو ہر بندے 2 لوگ جوائن کروائیں۔ بھائی جان، کام کرنا ہے تو صحیح سے کریں۔ آپ لوگوں کو میں نے ٹارگٹ بھی دے دیا ہے، سکھا بھی رہا ہوں، ایجوکیٹ بھی کر رہا ہوں، ان باکس میں بھی سمجھا رہا ہوں ہر طرح سے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے میرے لیے، تو یہ میں کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ میں سے سب کام نہیں کر رہے، لیکن کچھ لوگ پتہ نہیں کون سی اوپر سے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی اوپر سے گڈ نیوز آ جائے گی، یا اچانک ہاتھ میں آ کے تیار ان کو مل جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہونا۔ ٹیمیں نہیں بھی ہوں گی تو آپ یہاں سے کما رہے ہوں گے، لیکن ٹیم ہوگی تو بہت فاسٹ کمائیں گے۔ وہ ارننگ جو آپ کو شاید دن میں بغیر ٹیم نہ ہوئے ایک مرتبہ 3.5x مل رہا ہو، لیکن اگر ٹیم ہوگی تو دن میں آپ شاید 100 مرتبہ 3.5x لے رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اور 100 مرتبہ میں بہت فرق ہے۔ اس ہفتے کا میں نے ٹارگٹ لیا ہوا تھا اس سنڈے تک کا، کہ میں نے 1000 لوگوں کی ٹیم بنانی ہے۔ وی آئی پی میں کافی کو لیڈرز جا چکے ہیں، ایک آپ کا ہی لیڈر رہتا ہے ان کی ٹیم کے بھی اکا دکا لوگ آ چکے ہیں۔ تو کون ہے جی جو یہ 150 اور 200 لوگوں کی ٹیم پہ کہتا ہے کہ بھائی میں کر دوں گا انشاءاللہ اتوار کی رات 12 بجے تک، اتوار انشاءاللہ رات 12 سید بجے تک؟ عزیز بھی آپ سے انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں، اللہ ہیلپ کرے گا، ٹھیک ہے، ویری گڈ ویری بھرپور گڈ، سر 150 یہ یا کوشش واٹس ایپ 200؟ انشاءاللہ، اسٹیٹس صحیح اور ہے۔ ایکٹیو آپ بتا دیں۔ انشاءاللہ سارے محنت کریں گے جی، سارے محنت کریں گے، انشاءاللہ بنیں گی ایکسکیوز ٹیم۔ می سلیم صاحب، جی جی، بس اکبر بھائی، سر معاملات آپ فرمائیں بتا رہے آمین۔ ہیں کہ واٹس ایپ اسٹیٹس سے بہت کچھ ہو سکتے ہیں، تو میں تو کریک کا، انویشن فیکٹری کا، جب سے میں نے جوائن کیا ہوا سب کچھ لگا دیتا ہوں، لیکن ابھی تک تو واٹس ایپ سے مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا یہ اسٹیٹس سے۔ آپ لوگوں کی ٹیمیں بنواتے ہو نا، آپ پرائے لوگوں کے فیس بک کے لنک لے کے اپنے اسٹیٹس پہ لگاتے ہو، آپ اپنی ٹیموں کو ان کے پاس بھیجتے سر یہ ہو ایسے نہیں کرو یار، کمپنی کے آفیشیل پوسٹ سر لگایا کرو یہ۔ پھر بھی ہاں، الحمدللہ 28 بندوں کا میرا ٹیم بن گئی ہے انشاءاللہ۔ گڈ اور گڈ گڈ مسئلہ گڈ۔ یہ ہے کہ میرے زیادہ ممبر نا وہ ڈائریکٹ جوائن ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، نیٹ کا مسئلہ ہے، یہ جو ہم ریفریش کرتے ہیں آپ نے بتایا تھا، اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اس طرح ہو گئے، یار پھر جب میں سائن اپ دوبارہ اس کرتے کا ہو نا بنایا آپ تھا۔ لوگ، ہاں میں ایک طریقہ کریں بتا گے رہا ہوں، جب سائن انشاءاللہ۔ اپ کرتے ہو نا آپ لوگ، سائن اپ، تو سائن اپ جب کرتے ہو وہ او ٹی پی جی ڈالتے ہو نا، او ٹی پی، تو نیچے ہوتا ہے ویریفائی او ٹی پی، ویریفائی او ٹی پی پہ اگر کلک نہیں کرو گے اور نیچے نیکسٹ پہ کلک کر دو نا، وہ جو تیر ہوتا ہے کی بورڈ میں، تو میں نے دیکھا ہے کہ نیکسٹ پہ کلک کرنے سے وہ ٹیم اوکے کے ساتھ جا کے لگ جاتا ہے، ویریفائی او ٹی پی پہ کلک کرو گے تو صحیح سے آئی ڈی بن جائے گی۔ میں نے ایک چھوٹی سر سی چیز یہ بالکل دیکھی ہے۔ کرتے ہیں، لیکن سر وہ بعض اوقات تو او ٹی پی آتی بھی نہیں ہے، تو اس کا ویٹ کرتے کرتے ہم ریفریش کر جاتے ہیں، تو پھر اس طرح ہو جاتا ہے۔ یار بخت اکبر بھائی، اس در سب سے پوچھ لو، او ٹی پی کا کسی کو مسئلہ نہیں ہوگا، پوچھ لو کسی سے بھی، میں چپ ہوں۔ یہ آپ کے علاقے میں خیر نیٹ میں کا تو ہاں لگا مسئلہ صحیح، ہوا ہے۔ سر، میں او نے ٹی پی صحیح 28 ہے، لوگوں کا او میں نے ٹی پی ٹیم بالکل بنایا انشاءاللہ، میں تو لگا ہوا ہوں، میں تو ہاں، چھوڑتا نہیں ہوں۔ بخت اکبر لگ باہر ازا، ذرا اپنے علاقے سے باہر ٹیم بناؤ، اپنے ادر سٹیز کے جی لوگوں کو، ادر کنٹریز کے لوگوں کو ٹچ کرو، ایک ہی ٹوکری میں انڈے مت رکھو، باہر نکلو بس ذرا۔ نہیں بھائی سر، ابھی سجیشن آپ کو ابھی دے ابھی دیتے ہیں، صاحب آج آپ ایک کو بندے کو جوائن کیا انشاءاللہ، ہاں ابھی ہاں، گڈ گڈ ایک گڈ۔ سجیشن
نماز کے چلیں ٹائم. گڈ ہو گیا. ایک آخری بس چیز ایک بتا رہا ہوں پھر سجیشن میں دے میٹنگ دیتا کلوز کر رہا ہوں. ہاں ہاں کون بول رہا ہے؟ ہوں میں کہ ایک سجیشن دے دیتا ہوں بخ بھائی کو کہ جو جی ان جی. کے ڈائریکٹ ریفرل دوسری طرف لگ گئے ہیں نا، تو ہر بندے کے کم از کم 2 2 3 3 ای میلز ہوتے ہیں، تو انہیں دوبارہ سائن اپ کروا لیں. ہاں یس ان جی کا آئی اسی ڈی لاگ طرح آؤٹ کروائیں. ہاں اسی اس کو طرح پتا ہے. ٹھیک ہے. بخت اکبر بھائی ماشاءاللہ پرانا بندہ ہے، سمجھدار ہے. اس کو پتہ نہیں اس کا بیچارے کا انٹرنیٹ کا ایشو ہے. اور او ٹی پی کے لیے نا آپ لوگ ادھر نوٹیفیکیشن کا ویٹ نہ کیا کریں، جی میل میں جایا کریں اور ادھر جی میل اوپن کر کے دیکھا کریں، او ٹی پی آ جاتی ہے. جی میل کو ایک بار ریفریش کر دیا کریں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہاں کہ بار بار ریفریش کرتے جی میل میں جا کے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ہوتا میل ہے اس کوئی لیے اور لکھی ہو، جی میل کوئی اور لکھی ہو، کھولی کوئی اور ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ او ٹی پی کا کسی کو ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اب میں بتا دوں ادھر جتنے لوگ میٹنگ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ گیمز کھیلتے ہیں نا، تو آپ لوگ اب دیکھیں میری اگر ارننگ دیکھیں تو $10 سے زیادہ اس آئی ڈی میں ارننگ نہیں ہے. پھر میری وائف کی نام کی آئی ڈی ہے، اس میں کوئی $10 11 کی ارننگ ہے. میری بیٹی کے نام کی آئی ڈی ہے، اس میں کوئی $10 11 کی ارننگ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں زیادہ کیوں نہیں ہے اب؟ کیونکہ میں نے پھر مزید گیمز نہیں کھیلی. اب میں آپ کو ایک بھائی والی، اب لیڈر سے ہٹ کے بھائیوں والی ایک چیز سکھا رہا ہوں. سیکھیں اس کو، سمجھیں. ایسا نہیں ہے کہ بس گیم تھوڑا سا کھیلنے لگے اور گیم میں گھس گئے. گیم سب سے ضروری بات تب گیم کھیلیں جب گیم میں پول میں لوگ زیادہ ہوں. 6 7 لوگ پول میں ہوں، 10 لوگ ہوں، نہیں کھیلیں اس وقت گیم کو. جب گیم میں کم از کم 30 35، دیکھیں ہماری شروع سے کیلکولیشنز یہ تھیں کہ آہستہ آہستہ لوگ اس میں بڑھیں گے، 1000 2000 لوگ ہوں گے، پھر لاکھ پہ جائیں گے. وہی جو 2 کریک سے آپ گیم کھیل کے ابھی $20 یا $30 یا $40 کماتے ہیں، تو ہماری کیلکولیشنز جو ہم نے دیکھی تھیں، جو ہمیں نظر آ رہی تھیں، ہم صاف پتہ چل رہا تھا کہ جب آہستہ آہستہ لوگ اس میں 200 300 سے 500 ہو جائیں گے، 1000 ہو جائیں گے، 5000 ہو جائیں گے، اسی سے ہم 20 سینٹ لگا کے، مطلب پاکستانی 50 60 روپے لگا کر ہم $20 30 بھی کمائیں گے. لیکن وہ لوگ ابھی بڑھنے ہی والے تھے کہ عمر سر نے وہ نئی یوٹیلیٹی اس میں ڈال دی اور لوگوں کو بتا بھی دیا. حالانکہ میں نے کل رات کو سر سے یہی کہا ہے کہ سر ابھی ہمیں نہیں بتانا چاہیے تھا میرے خیال سے، کیونکہ کمیونٹی اب اس میں مائنڈ چینج کر کے بیٹھ گئی. تو خیر ابھی بھی دیکھیں پول میں کچھ نہ کچھ لوگ کھیل رہے ہیں. ابھی 7 لوگ اس میں کھیل رہے ہیں، اس میں بھی تھے ابھی. اچھا یہ ریفریش ہوا ہے نا ابھی، ٹھیک ہے، یہ ریفریش ہوا ہے تو 4 منٹ دوبارہ شروع ہو گئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ، اب دیکھیں 4 کریک کا پول ہے، یہ 40 سینٹ کا ہے. ٹھیک ہے، پاکستانی تقریباً 120 روپے کا. اب اس میں 7 لوگ کھیل رہے ہیں، تو اب اس میں نے نہیں کھیلنا. کیوں؟ کیونکہ 7 لوگوں میں 4 لوگ ونر ہیں. اب 4 میں آنا مشکل ہے، تو 40 سینٹ جو ہیں وہ ضائع ہو جانے. جب زیادہ لوگ ہوں گے تو وننگ کا چانس آپ کا زیادہ ہوتا ہے. تو گیم آپ کھیلنے کے ماسٹر بھی ہو جائیں تب کھیلیں. اب دیکھیں کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے جس وقت گیم میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل رات کا ٹائم 10 10:30 بجے کا، یا شام کا ٹائم، اور اس ٹائم زیادہ تر لوگ سوئے ہوتے ہیں. تو کافی لوگوں کا جو ہے ٹائم بھی میچ نہیں کرتا نا. تو کوشش کریں جب گیم میں پول میں لوگ زیادہ ہوں تب ہی گیم کھیلیں. کس کا مائک اوپن ہے؟ شور آ رہا ہے پیچھے سے. یہ ایک بھائیوں والی بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے. جب گیم میں لوگ زیادہ ہوں تبھی گیم کھیلیں گے. اوکے ہو گیا؟ جن کے 1000 اسکور کے قریب بن رہے ہیں وہ بیسک گیم میں آئیں، بیسک گیم کھیلیں. بیسک گیم کدھر ہے؟ یہ 2 کریک والی. اب میرے لیے یہ ان اویلیبل ہے کیونکہ میرے اسکور 2000 سے پلس بن جاتے ہیں، تو انہوں نے ان اویلیبل کر دیا. اگر آپ کے 1000 1200 اسکور بن رہے ہیں، 800 900 1000 بن رہے ہیں، تو آپ بیسک میں آئیں، آپ جیتیں گے انشاءاللہ، لازمی جیتیں گے. یہ زبیر بھائی کی اسکرین شاٹ آتے ہیں میرے خیال سے، ان کی ٹیم کے ہوتے ہیں کہ ان کے کہ 800 اسکور پر بھی یہ سیکنڈ پوزیشن لے رہے ہوتے ہیں بیسک میں، ہے نا زبیر بھائی؟ سر جی ایک عمر خان صاحب کو ایک سجیشن دیں یا ایک ریکویسٹ کریں کہ کم از کم پولز بند نہ کریں، جس کا جو دل کرتا ہے وہ اس طرح کھیل لے. بند تو نہیں کی، کیا کون سا پول خیال ہے اس بند؟ بند تو کر بھی نہیں سکتے، یہ تو ڈی سینٹرلائز ہے. نہیں مقصد کہنے کا ہے جیسے یہ اب آپ کا یہ فرسٹ پول بند ہو چکا ہے نا، آپ نہیں کھیل سکتے اس میں، آپ اچھا اچھا سیکنڈ پول اچھا. میں جائیں گے. وہ وہ یار چیز اس میں کا کہہ رہا ریزن ہے نا، اس کا ایک ریزن ہے. اس کا ریزن یہ ہوں. ہے کہ اب ہماری ٹیم میں ہی جیسے یہ 800 1000 اسکور بنا لیتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں جاتا اوپر. تو اب وہ جو میری طرح کے لوگ ہیں نا جو 2000 اسکور بنا رہے ہیں، وہ سب گھس جاتے ہیں بیسک میں. پھر وہی اوپر آ ہوں. کے بار بار جیتتے رہتے ہیں. تو وہ جو چھوٹے ہیں 800 1000 والے وہ رہ جاتے ہیں.
اچھا تو اچھا یہ اچھا ٹھیک ہے. ہاں وہ بار بار ہارتے ہیں، تو پھر وہ جب بار بار ہاریں گے تو وہ کیوں گیم کھیلیں گے؟ تو اس کا ریزن وہ یہ ہے. بھاگ جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے تو ٹھیک اس ہے. کا یہ جتنی گیمز ہوتی ہیں نا آن لائن، ان تمام گیموں میں رینکس ہوتے ہیں. تو آپ کی پلینگ کے مطابق آپ کا لیول ہوتا ہے. تو اس طرح یہاں پر بھی آپ کی گیم کے مطابق آپ کا لیول ہے. اچھا جب آپ دیکھیں آپ کھیل کھیل کے 2-2500 اسکور بنا سکتے ہیں، تو پھر آپ کو اگر پروموٹ کیا ہے یہ 4 کریک والے میں تو آپ کھیلیں اس کو. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار مجھے 4 کریک والے میں پروموٹ کر دیا ہے لیکن میرے ابھی 1500 سے اسکور اوپر نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، تو آپ دوبارہ پریکٹس کریں. پھر آپ 4 کریک والا نہ کھیلیں. آپ کو پروموٹ کر بھی دے، آپ بیسک میں الاؤ نہیں ہے، تو آپ یا تو دوسری آئی ڈی بنائیں اور اس میں سے بیسک سے گیم کھیل لیں. یہ بھی آپ کے لیے ایک ٹپ ہے. دوسری آئی ڈی بنا لیں اپنی ریفرل لنک سے اور بیسک میں جا کر اس سے گیم کھیل لیں، ادھر سے جیت لیں. لیکن اگر آپ نے اسی میں کھیلنا ہے اور آپ کو بیسک میں الاؤ نہیں ہے، ایڈوانس میں کھیلنا ہے، تو پھر آپ کے کم از کم 1800-2000 اسکور ہونے چاہیے ہر گیم میں. ٹھیک تو آپ پھر تھوڑی سی ٹھیک. پریکٹس کر لیں، پریکٹس کر لیں. جب اچھا 1800-2000 اسکور ہونے لگیں تو پھر آپ آ جائیں. مطلب جلد بازی کیا ہے، بہترین. کس چیز کی جلدی ہے؟ اس کا ٹھیک ہے مقصد میرا بہترین. کیا ہے؟ ہاں میرا مقصد یہ ہے یہ سب باتیں بتانے کا. میں یہ نہیں چاہتا کہ میری ٹیم میں لوگ لوزرز ہوں. میں چاہتا ہوں ہماری ٹیم میں لوگوں کا وننگ ریشو زیادہ ہو. 99% پلس ہونا چاہیے ہمارا وننگ ریشو. اس لیے میں آپ لوگوں کو ٹپس ٹرکس یہ چیزیں بتاتا رہتا ہوں. اور پریکٹس آپ کی فری یہاں سے، یہ ٹورنامنٹ کے نیچے پریکٹس میچ کا آپشن ہے، اس میں جائیں آپ یہاں سے پریکٹس کریں، فری میں پریکٹس کریں. لوگوں کو سائن اپس کروائیں اور پریکٹس کریں، سائن اپ کروائیں اور پریکٹس کریں. جس بندے سے آئی ڈی بنوائیں اس کے مائی پروفائل سے اسکرین شاٹ ضرور لیں، اور اس اسکرین شاٹ میں آپ کا اسپانسر کا ریفرل یوزر نیم شو ہو رہا ہوتا ہے. وہ اسپانسر ریفرل یوزر نیم اگر آپ کا مطلب یا اسپانسر کا شو نہیں ہو رہا، اس سے آئی ڈی لاگ آؤٹ کروائے، اسے کہ غلط بنائیے. ٹیم اوکے یا ایڈمن نظر آ رہا ہو اسے کہ غلط بنائیے. دوسری ای میل سے دوبارہ سائن اپ کرو، لنک سے کرو، ڈائریکٹ ویب سائٹ سے نہیں کرو. ٹھیک ہے جی، میری طرف سے آج اتنا ہی تھا. 5:12 ہو گئے ہیں، میرے خیال سے ٹائم بہت ہو گیا ہے. کوئی چیز پوچھنے والی ہو تو پوچھ لیں، پھر ہم میٹنگ کو کلوز کرتے ہیں. والیٹ کیسے بنانے ہیں، پرائیویٹ کی کیسے کاپی کرنی ہے، بی این بی کیا ہوتا ہے، بی لو کیا ہوتا ہے. ایک اور چیز بتا رہا ہوں، سویپ سر میں جی جائیں. سر جی ہاں جی، یہ 500 والا یا 1000 والا سکور جو ہے یہ کون سے لیول میں کھیلتے ہیں؟ ٹریک 1 یا 2 سے؟ سر آپ کا پیارا سا نام بتا دیں مجھے پہلے، وہ فیاض شو ہو رہا ہے مجھے. محمد. فیاض محمد. عزیز فیاض بھائی نے محمد. عزیز بھائی اچھا نے اچھا سائن اچھا کیا. اچھا، ماشاء اللہ. سر 500 تو نہیں، جب آپ کا 800-1000 ہونے لگے نا تو آپ بیسک 2 کریک والے گیم میں آئیں اور 2 کریک والی گیم کھیلیں. وہ تقریباً وہ پاکستانی 50-60 روپے والی جو گیم ہے یہ والی، یہ اچھا اچھا. پہلا بیسک پول جو ہے، بیسک سوری. 800 تک تو پہنچ گیا ہے میرا پریکٹس انشاءاللہ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ 800 بنا لیں گے، مطلب ہر میچ میں آپ 800-1000 بنا لیتے ہیں، دین آپ بے شک بیسک میں آ جائیں، آپ یہ والے گیم کھیلیں، آپ ضرور جیتیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ جی. یہ 4 تھینک یو منٹ میں سٹارٹ ہونے والی ہے، لیکن تبھی کھیلیں جب آپ دیکھیں کہ اس میں کم از کم 8-10 لوگ سے زیادہ کھیل رہے ہیں. 5-6 لوگ کھیل رہے ہوں گے، دین آپ کے ہارنے کے چانسز زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے، لوگ زیادہ ہوں گے نا تب. اچھا آگے ایک چیز میں بتانے والا تھا، پرانے لوگ جن کے پاس پرانا بیل اپ پڑا ہے، یہ دیکھیں سویپ کے آپشن میں آئیں. اب آپ کے جتنے پرانا بیل اپ کیش کر سکتے ہیں نا، آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوتا ہے. ابھی میرا اویلیبل سیل لمٹ کتنی ہے؟ 37 BLV. یہ پاکستان سوری یہ $3.74 کے بنتے ہیں. تو ویسے تو منیمم $10 کے کیش ہوتے ہیں، $10 سے کم نہیں ہوتا. اور ابھی یہ جو نیا پول ایڈ ہو رہا ہے اس میں آپ کے $10 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کہ اس میں پرانا بی لو کیسے ایڈ کرنا ہے. حسیب بھائی ہیں میٹنگ میں؟ حسیب بھائی پوچھ رہے تھے یہ سوال، تو مجھے یاد آ گیا. جی اچھا سر، میں یہی کوشچن کر رہا تھا بس. اوکے گڈ ہو گیا. حسیب بھائی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جانا ہے اپنے میٹا ماسک میں، یہ میٹا ماسک ہے یا ٹرسٹ والیٹ جو بھی ہے، اس میں آپ نے جانا ہے ریسیو کے آپشن میں. یہ ہے ریسیو، یہ سینڈ کے ساتھ ریسیو ہے. ریسیو پہ جائیں گے تو بی این بی چین جو ہے نا، بی این بی چین، اس کا ایڈریس ہے، یہ سامنے بار کوڈ بھی بنا ہوا ہے، اس کو کاپی کرو اور اس ایڈریس پر اپنے بی لو بھیج دو. لو والیٹ میں پڑھیں ہیں یا جہاں پر بھی پڑھیں، اس ایڈریس پر سینڈ کر دو کہ یہاں پر آ جائیں گے. آپ کو یہاں شو نہیں ہوں گے لیکن آپ کو یہاں شو ہو جائیں گے. اپنی آئی ڈی اوپن کو، یہاں پر بھی شو ہو جاتے ہیں سامنے بھی. اس کے لیے پورا وہ لینا پڑے گا ایڈریس. وہ یار وہ کل میں بتا دوں گا باقی چیزیں. ٹھیک ہے، ابھی ٹائم ختم ہو گیا ہے. سویپ میں جائیں،
میں نے ابھی 50 RB لو بھیجے تھے یہاں پہ، میں دیکھتا ہوں، یہ دیکھو ڈپازٹ BLV نظر آ رہا ہے حسیب، یہ ڈپازٹ، یہ کون سے آپشن میں ہے؟ یہ سویپ کے آپشن میں، ٹھیک ہے، سویپ کے آپشن میں نیچے آؤ گے، یہ ڈپازٹ BLV ہے، اللہ کرے ادھر نظر آ جائے، یہ میں نے ڈپازٹ BLV پہ کلک کیا، اچھا ادھر ابھی زیرو شو ہو رہا ہے نا، میرے خیال سے میں نے کسی اور والیٹ میں بھیجے ہیں چلے یہ اس کا میں طریقہ آپ کو کل کی میٹنگ کل نہیں اتوار کو میٹنگ کریں گے، اس میں پرانا بی لو کیسے سینڈ کرنا ہے، بی لو کا کانٹریکٹ ایڈریس میٹا ماس میں کیسے امپورٹ کرنا ہے، یہ سب چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ پرسوں کی میٹنگ میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اب صدیق بھائی ہاں اس کی جو ہے نا وہ ریکارڈنگ سینڈ کرے تو بس ہم پھر خود کر سکتے ہیں یہ سب تو ویڈیو۔ جو آج ہوا ہے نا، آج اس کی جی بھی جی ریکارڈنگ مل جائے گی، جو پرسوں میٹنگ ہوگی اس کی بھی ریکارڈنگ مل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں اور جی، تھینک یو، دعاؤں میں یاد رکھیں، میٹنگ کو کلوز کرو، ٹائم بہت ہو گیا ہے، بہت بہت شکریہ، ٹیموں کو ایجوکیٹ کرتے رہیں، اپنی ٹیم بڑھائیں، جو ٹارگٹ دیا ہے اس ٹارگٹ کو اتوار رات 12 بجے تک سے پہلے کلوز کریں، تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔